اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس حصے کا قرآن مجید سے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ بقرہ ہی کا ایک حصہ ہے، اور سورہ بقرہ میں جہاں پہ تحویل قبلہ کا معاملہ زہر بحث آتا ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا، اور اس کے بعد اس چیز کے بیان کا کہ ایک عظیم شہادت ہے جس کے لیے امت کو برپا کیا جا رہا ہے، ان دو آیات کا ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اب اس پیٹرن سے واقف ہو چکے ہیں کہ ہمارے اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم امت کے اندر جو مختلف دھارے ہیں قرآن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ان سے ہم ایک آگاہی حاصل کریں، اور جو لنگوسٹک اپروچ ہے، جو خاص طور سے فرائی اسکالرز کی ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے ان کا قرآن کو سمجھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تفسیر بھی روایت اسکول کے جو لوگ ہیں جو زیادہ تر روایات کی بنیاد پہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں مسلم امہ میں انٹرپریٹیو سائنسز کو، ان سے بھی ہم واقف ہو سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ وہ قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ بات میں بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب سے جو نمائندہ اردو کا میں جو کام ہے، جو تفسیر بالروایہ کے سکول سے آپ کو آشنا کروا سکتا ہے، روشناس اور تعارف اس کا کروا سکتا ہے، وہ مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، وہ ایک بہت اچھی نمائندہ تفسیر ہے تفسیر بالروایہ کے سکول کی۔ تو تفسیر ابن کثیر جو کہ اصل یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے نمائندہ ہے، وہ چونکہ عربی میں لکھی گئی، اس کا ترجمہ اگرچہ اردو میں ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کو چونکہ سمرائز کیا ہے مفتی صاحب نے بہت سارے اور پہلوؤں سے بھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی تک اردو زبان میں جو سب سے اچھا ماخذ ہے تفسیر بالروایہ اسکول کا، وہ معارف القرآن ہے۔ قرآن مجید کا جو حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ آیات ہیں 142 اور 143 آیات ہیں۔ ہم دونوں ہی اپروچز کے لحاظ سے اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ان آیات کا جس طرح سے ترجمہ کیا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ اس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم گواہ لوگوں پر ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بھاری بات ہوئی مگر ان پر جن کی راہ دکھائی اللہ نے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ حضرات اسی پیراگراف کو انہی دو سیٹس آف آیتوں کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ استاد جاوید احمد غامدی نے جس کا ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے۔ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنایا تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو،
اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے، اور اس سے پہلے آپ پیغمبر جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرایاب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ سوادین صاحب، یہ جو آپ نے ان آیات کو بھی پڑھا ہے، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس پہلو سے ان آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے اور ان کو ہم اسٹڈی کریں گے، وہ دراصل ان دو حصوں پر مشتمل ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد، یہ بات قرآن میں تو بیان نہیں ہوئی لیکن روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مکے میں جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ مکے کے اندر جب وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ڈائریکشن اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ آپ کی جو اگر آپ بیت المقدس کی طرف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اصل میں خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا تھا، گویا کہ وہ ایسے الائن تھے دونوں کہ آپ مکے میں جب نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف تو خانہ کعبہ کی جو الائنمنٹ تھی اس کے ساتھ بالکل ہم آہنگ تھی، تو ایسا ہی محسوس ہوتا کہ جیسے آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ نے رخ پھیرا ہوا ہے۔ تو جب تک مکے میں رہے یہ حکم تو رہا اسی زمانے سے، لیکن جب تک مکے میں رہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ بوجھ محسوس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک طرح سے وہ دونوں ہی قبلوں کی طرف ان کی ڈائریکشن تھی۔ مدینے کے آنے کے بعد جیسے کہ سورہ بقرہ سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، ابھی باقی آیتوں میں یہ آ بھی رہا ہے کہ وہ بار بار اوپر دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی یہ استدعا تھی کہ ایک مرتبہ پھر جو ابراہیمی قبلہ ہے اس کی طرف ان کو بحال کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز میں چونکہ خود قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ آزمائش کرنا چاہ رہے تھے بنی اسماعیل کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان کو پیروی کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کی کرتے ہیں پیروی کی نہیں کرتے۔ تو ان آیات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی آپ کے ایمان کو ضائع کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے، وہ آپ کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنی اسماعیل کا ایک امتحان تھا کہ جن کا اصل قبلہ ظاہر ہے، جن کا اپنے خیال میں ان کو جو ان کا قبلہ ان کا مقرر ہونا چاہیے تھا وہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ تھا، جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اس معاملے کو اس طرح سے تقسیم کیا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ آپ کو بیت المقدس کی طرف اصلاً منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، مدینے میں جا کے یہ بالکل نمایاں ہو گیا۔ مدینے میں یوں تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ سے ہٹ جاتے، گویا کہ جو آپ کی ڈائریکشن مکے میں تو الائن تھے دونوں کے دونوں قبلہ جو تھے وہ الائن تھے، لیکن مدینے میں جا کے وہ الائنمنٹ اس طرح سے نہیں رہی، اور پھر ایک خاص موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی آزمائش بنی اسماعیل کی مکمل ہو گئی ہے تو اس کو پھر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اصل کے قبلے کی طرف پھیر دیا، اور آیات کا جو سلسلہ ہے جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ملاحظہ کیا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ اعتراض کریں گے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ سیقول السفہاء من الناس، یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، یہی جو ان کی طرف اشارہ کیا یہود کی طرف، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ ابھی آپ ایک قبلے کی طرف منہ کر رہے تھے اب آپ دوسرے قبلے کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے یہ جو چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون الٹے پاؤں پیچھے پھر جاتا ہے۔ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کے الفاظ آتے ہیں، اور پھر کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا کے جو الفاظ ابھی آپ نے پڑھے ہیں میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اسکرین ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ آیات سے جو آپ کا ربط ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ تو یہ دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جس چیز پہ وہ تھے اس قبلے سے ان کو پلٹا دیا جائے، تو ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو ظاہر ہے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی اگر یہ قبلہ ٹھہرانے کی تبدیلی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب یہ پھر سے اعتراض کا باعث بنے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل چیز تھی وہ یہاں بیان ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی جس قبلے پہ رسول اللہ تھے ان کو اس پر پھیرنے کی یعنی اس سے پھیرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے،
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ ایک بڑی مشکل چیز تھی. ظاہر ہے کہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے، انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بہرہ مند ہیں. اور خداوند تعالیٰ اس طرح کی آزمائش سے اس کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کے وہ اعمال ضائع کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی آزمائش کرے. اس میں جو دوسری چیز ہے خواتین حضرات، آپ کو اس پورے پیراگراف سے یا ان دو سیٹس آف ورسز سے واضح ہو جائے گی، وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ورڈ آیا نا کہ کذالک جعلناکم، کذالک یہ جو ہے یعنی دوسری آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، تو اگر آپ کذالک کا صحیح ترجمہ کریں تو وہ ہوگا اسی طرح سے، ان دس مینر، ان دس ویری وے. تو یہ استدراک کرتے ہوئے پیچھے سے، یعنی پیچھے یہ کہا گیا کہ جیسے جو قبلہ ہے اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اوریجنل قبلہ کی طرف، بالکل ویسے ہی اب اس نئی امت کی تاسیس جو ہے، تاسیس کا کیا مطلب ہے، اس کو انسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک مرتبہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک مقصد ہے جس مقصد سے اس کو یہ کام کیا جا رہا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ وہ لوگوں پر شہادت دے حق کی، لتکونوا شہداء علی الناس. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یکون الرسول علیکم شہیدا، اس لیے کہ ان پر رسول نے گواہی دی ہے. یعنی بنی اسماعیل وہ ہیں کہ جو اب بنی اسرائیل کی جگہ پہ اب ان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے حق یہ پہنچانے کی، لیکن جب یہ معاملہ اس طرح سے تبدیلی کی جگہ پہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو پھر اسٹریس کیا اور ریپیٹ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں انہوں نے یہ گواہی بنی اسماعیل پہ دے دی ہے. یہ گواہی بنی اسماعیل یعنی حق کی جو سچائی ہے وہ کمیونیکیٹ کر دی ہے بنی اسماعیل پہ، اور اب یہ بنی اسماعیل جو ہیں now it is their responsibility to communicate the truth to the rest of the world, to the rest of the people. تو بنی اسماعیل کی یہ وہ خاص حیثیت ہے جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا. لیکن خواتین حضرات، یہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی کچھ تفصیل کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، وہ جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے جس کو ہم تحویل قبلہ کی آیت کہتے ہیں. تحویل کا کیا مطلب ہے؟ چینج. تحویل قبلہ کا مطلب ہے چینج آف قبلہ. تو چینج آف قبلہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی جو ان کی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ان کے ساتھ بعض روایتوں میں بیان ہو گئی ہیں، لیکن براڈلی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے چند پہلوؤں کے اتفاق ہے کہ ان دونوں یہ جو پوری کی پوری آیت ہے یہ بنیادی طور پہ قبلے کی اس چینج کے لیے آئی ہے. اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ قبلے کے اندر جو اصل تبدیلی پیدا ہوئی تھی، یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت کے زمانے میں خانہ کعبہ کے صحیح کے رخ کیا جا رہا تھا، لیکن پھر انہی کی اپنی زندگی میں بیت المقدس میں شفٹ کر دیا گیا. یہ مکی دور میں یہ جو شفٹ کرنے کا حکم ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ ہسٹوریکلی ہمیں معلوم ہے، لیکن دوبارہ واپس ری شفٹ کرنا، ری انسٹیٹ کرنا، اس کا ذکر خود قرآن نے کہا ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے. یہاں تک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو اپروچز ہیں اس میں بہت حد تک اتفاق ہے. جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ دوسری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک امت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یعنی کم کی جو ضمیر ہے، کم سے مراد کیا ہے؟ آپ. اور ظاہر ہے وہاں چونکہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں جب یہود پر اتمام حجت کر لیا گیا، حق ان پر پہنچا دیا گیا، بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اس قابل نہیں رہے to discharge the responsibility on which they had been deputed, so now they have been deposed. اب ان کو وہاں سے معزول کر دیا گیا ہے اور اب بنی اسماعیل کو یہ رسپانسبلٹی ہے جو دی جا رہی ہے. اس کے برعکس ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو اس مفہوم میں نہیں لیتے، اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو غور سے سمجھیں. ان کے ہاں یہ جو آیت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا جو ہے یہ آخرت سے متعلق ہے. یعنی آخرت میں جو انبیاء علیہ السلام کی جو گواہی ہوگی امتوں پر، یعنی امتوں پر اس لحاظ سے کہ پوچھا جائے گا کہ آپ پہ گواہی دی گئی، آپ پہ حق پہنچایا گیا، تو آگے سے ان کا کیا رسپانس ہوگا. یہ بھی تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ان کی جو لائن آف آرگیومنٹ ہے وہ کس طرح سے روایات پر بیسڈ ہے. لیکن اب اس وقت تک آپ یہ جان لیجئے کہ ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت شہادت ہے جس کو فرائی اسکالرز اس دنیا سے متعلق مان رہے ہیں کہ دنیا میں بنی اسماعیل کی جو تاسیس ہوئی ہے ان کو جو اس مقصد پر فائز کیا گیا ہے، یہ آیت اصل میں ان کا یوں کہہ لیجئے کہ تقرر کا پروانہ ہے، ان کے تقرر کا فرمان ہے. لیکن جو ہمارے
تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ اس کو اس دنیا سے نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے متعلق آیت ہے. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کا تھوڑا سا جو استدلال ہے وہ انہی کی زبانی ذرا جان لیں. چنانچہ میں آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب کا بھی اقتباس ایک پیش کرتا ہوں اور پھر تفسیر ابن کثیر کا بھی، کہ وہ جو یہ آیت ہے کذالک جعلناکم کو کس مفہوم میں لیتے ہیں اور اس سے ان کی کیا مراد ہے. جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں مفتی شفیع صاحب کا جو ہم نے کھول لیا ہے حصہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ وسط بفتح السین، فتح کا مطلب ہے زبر، یعنی سین پر زبر ہے، یعنی وسط کا ورڈ ہے، وسط نہیں ہے، وسط ہے، بمانے اوساط ہی ہے، یعنی خیر الامور، جسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ خیر الامور اوساطھا، یعنی جو بہترین وہ امور وہ ہیں کہ جو معتدل اور درمیانے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ لفظ وسط بفتح سین بمانے اوسط ہے، اوسط ہے، اور خیر الامور اور افضل الاشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، یعنی جو بہترین چیزیں ہوتی ہیں چونکہ وہ درمیان کی چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ وسط ان کو کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے جیسے کہ اب وہ روایت سے انٹرپریٹ کریں گے اس آیت کو، اب وہ اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا ہے. یعنی ترمذی میں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو وسط ہے دیٹ مینس عدل، یعنی which would mean the best. اس آیت میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے. اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا. اب یہ یہاں سے ہے جو اصل گفتگو شروع ہوتی ہے. یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی. دیکھیے یہ ہے ان کا پورا تھیسس ہے کہ جتنے بھی انبیاء سابقہ انبیاء ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے انبیاء ہیں، ان جو اپنی امتوں کو وہ بھیجے گئے، ظاہر ہے قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، قوم شعیب کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام. تو ان کے جب یہ قیامت میں سب کے سب امتیں حاضر ہوں گی تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں وہ اپنے پیغمبروں کی جو ہدایت ہے اس سے وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور وہ جھٹلا دیں گے کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ کسی نبی کی ہدایت ہمارے پاس آئی ہے. اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی پیش ہوگی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو پچھلی امتوں کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو جب ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد جو کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کو بلایا جائے گا اور اب وہ گواہی دیں گے. اور اب اس گواہی کا ذکر ہے جو یہاں وہ کرنے لگے ہیں، اس کو بھی آپ ذرا سن لیجیے. اور اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یعنی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی تو وہی شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو سیدھا راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی. مقدور کا مطلب پوری قدرت کے ساتھ as far as they could. مدعا علیہ امت محمدیہ کی گواہی پر جرا کریں گی کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا. مطلب یہ کہ how can they bear witness when they were not even alive in our times. ٹھیک ہے نا، یعنی انبیاء علیہ السلام تو وہ گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تو بعد میں آئی ہے. تو جو پچھلی انبیاء کی امتیں ہیں وہ آرگیو کریں گے بھی ہاؤ کم کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت دی جبکہ یہ لوگ تو موجود ہی نہیں تھے. تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر ہے، اس گواہی ہمارے مقابلے میں اس کی گواہی کیسے پوری ہو سکتی ہے. یہ جرا وہ کریں گے، آرگیو کریں گے. امت محمدیہ اس جرا کا جواب یہ دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں صادق و مصدوق، یعنی جو سچے پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ وقیع اور سچا جانتے ہیں. یعنی اپنے آنکھوں سے زیادہ ہم ان کی بات سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانے پر سچے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تذکیہ اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے. اللہ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے. جو یہ وہ ہے خواتین حضرات جس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یعنی یہاں پہ جو شہداء علی الناس کی جو ترکیب ہے نا کہ لوگوں پر گواہ دیں گے، لوگوں پہ گواہی دیں گے، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے پہ گواہی سے مراد دنیا میں گواہی نہیں ہے بلکہ آخرت میں جب پچھلی امتیں اپنے پیغمبروں کے دعوت کو تبلیغ کا انکار کر دیں گی
تو امت مسلمہ جو ہے وہ ان کو ایگزونریٹ کرے گی، ان کی طرف سے وہ بولے گی اور کہے گی کہ ہرگز نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں اس کی اطلاع قرآن نے دی ہے اور سچے پیغمبر نے دی ہے کہ ہر زمانے کے انبیاء سچے تھے اور انہوں نے اپنی امت کو بالکل خبردار کیا اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آیت ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے کہ تاکہ تم دنیا میں شہادت نہ دو بلکہ آخرت میں جب وہ پچھلی امتیں انکار کر دیں تو تم ان پر شہادت دو۔ اور کیوں شہادت دو؟ یعنی یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کیوں شہادت دیں؟ اس لیے کہ رسول نے یہ شہادت ان پر دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پہ وہ شہادت دے دی ہے نا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آخرت میں جب بقیہ امتیں انکار کریں گی اپنے اپنے پیغمبروں کا تو یہ امت کہے گی کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ پچھلی جو گواہیاں ہیں یا پچھلی جو امتیں ہیں ان کی گواہی بالکل سچی تھی اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو سچائی کے ساتھ اپنے امت کو سچائی کے ساتھ حق بتا دیا تھا اور سمجھا دیا تھا۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ فرق ہے اپروچ کا، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو مراد لے رہے ہیں، یعنی اس آیت کو آخرت سے متعلق کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، ان کی تفسیر کو بھی دیکھ لیجئے۔ چنانچہ دیکھیے وہ اگر آپ بالکل اس پیج کے تقریباً تھوڑے سے چوتھی یا پانچویں لائن میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ آیت نظر آ جائے گی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ اسی بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ اب تمہیں بتلایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ میں تم پر گواہی دوں گا۔ یہ ظاہر کوٹ کر رہے ہیں کہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، یعنی قیامت کے دن بعض نبی ایسے لائے جائیں گے کہ ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے اور کسی کے ساتھ اس سے زیادہ بھی۔ اس کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی؟ تو وہ انکار کر دیں گے۔ نبی سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہمارے گواہ ہیں۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی، ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا پیغمبر نے یہ تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے علم میں یہ کیسے بات آئی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے علم میں یہ بات ایسے آئی کہ جو نبی آئے تھے انہوں نے ہمیں سی خبر دی اور تو نے ہمیں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا ہے۔ یہی مطلب اللہ عز و جل کے اس فرمان کذالک کا ہے، یعنی مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ وہ جو وسط کا جو ورڈ ہے وہ آگے جا کے پھر صرف ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو وسط کا جو لفظ ہے یہ عدل کے مفہوم میں آیا ہے، اور اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ ایسی جو امت ہے جو یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل عدل پہ کھڑی ہے، انصاف پہ کھڑی ہے، وہ یہ گواہی دے دے گی۔ تو اس تفصیل سے آپ یہ جان لیں کہ ہمارے جو روایتی یعنی تفسیر بھی روایت کے اسکالرز ہیں وہ کذالک جعلناکم، جو کہ ایک بڑی بنیادی آیت اس لحاظ سے بن جاتی ہے فرائی اسکالرز کے نزدیک، یہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے برعکس اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق دنیا سے سرے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور آخرت میں جب باقی امتوں کو بلایا جائے گا، ان کے انبیاء وہ اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گی تو امت مسلمہ کہیں گے کہ نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے، اس کتاب نے بتایا ہے کہ ان امتوں کے جو پیغمبر آئے ہیں وہ واقعی آئے ہیں اور انہوں نے حق پہنچایا تھا اور انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کی جس کو آپ کو ہمیں جاننا ہے کہ یہ اپنی اپروچ میں، یعنی ایک پورے کا پورا جو ہمارا اسکالرز کا گروہ ہے ان آیات کو آخرت سے متعلق مانتا ہے، اور جو دوسرا کا گروہ ہے وہ ان آیات کو دنیا کی گواہی سے متعلق مانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے، اور اس ڈفرنس کے نتیجے میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ میں اس سلسلے میں خواتین حضرات یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو فرائی اسکالرز نے بیان کی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے متعلق آیت ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کو وہ قرآن مجید سے ہی اسٹیبلش کرتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ اصل میں حق کے پہنچانے کی گواہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو تفسیر بالروایا کا جو اسکول ہے وہ شہادت کے جو ورڈ کو ایک اور مفہوم میں لیتا ہے، اور اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ شہادت کے مفہوم کو کے مطلب کے لفظ کو ایک اور مفہوم میں لیتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی ایکسپلین کر دوں اس سے پہلے کہ ہم ان کی آراء کا جائزہ لیں۔ جو ہمارے تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت اصل میں ابلاغ کا نام ہے۔ ابلاغ کا کیا مطلب ہے؟ کمیونیکیٹ کر دینا، پہنچا دینا، ٹو ڈیلیور۔
یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ حق کو پہنچا دینا، اور یہ اس آیت سے ہم ڈرائیو نہیں کریں گے، اس آیت کے بارے میں تو معلوم ہو گیا نا ہمیں کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، اس آیت کو وہ دنیا سے متعلق مانتے نہیں ہیں، اس کو وہ آخرت سے متعلق مانتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن مجید میں شہادت کا ورڈ دنیا سے متعلق بعض اور جگہوں پہ آ گیا ہے، تو اب ہمیں ان کی رائے اس سے معلوم ہو جاتی ہے کہ عام جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ شہادت کو کوئی اسپیسیفک ٹرم نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت سے اصل میں مراد بس ابلاغ ہے، دین کا پہنچا دینا ہے. شہادت حق سے کیا مطلب ہے؟ حق کو پہنچا دینا، حق کو ڈیلیور کر دینا، حق کو ڈسیمنیٹ کر دینا، اینڈ دیٹ از آل. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شہادت ہے یہ قرآن مجید میں جہاں پہ زیر بحث آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو صرف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ حق کو اس درجے میں پہنچا دینا ہے کہ دوسرے کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. یعنی اٹ از سم تھنگ آف جسے کہتے ہیں قطع عذر. اسی چیز کو جو فرائی اسکالرز ہیں ایک اور ٹرم میں بیان کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اتمام الحجہ. اتمام الحجہ کا کیا مطلب ہے؟ حجت کو تمام کرنا. حجت عربی زبان میں دلیل کو کہتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ دلیل تمام ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی آپ نے آرگیومنٹ پیش کر دی کہ جو کنکلوسو ہو گئی. کنکلوسو کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کن ہو گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حق کی شہادت ہے جس امت نے دینی ہے یا دی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ حق کو وہ اس درجے میں واضح کر دیتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ اپنے پیغام اپنے امت پہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہتی. اور اسی کو ہم کہتے ہیں قطع عذر. قطع کا کیا مطلب ہے؟ کسی کاٹ لینا، ختم کر دینا. اور عذر کا کیا مطلب ہے؟ عذر ختم کر دینا. قطع عذر کا مطلب کیا ہوا؟ عذر کو ختم کر دینا. دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز لیفٹ ٹو ڈینائی. یعنی اس درجے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ حق کو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں قرآن مجید سے. یعنی یہ بات کہ شہادت سے مراد حق کو پہنچانا ہے ان اے کنکلوسو وے، ناٹ جسٹ ڈیلیورنگ the truth. ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ کہیں گے جو جسٹ ڈیلیور دا ٹروتھ، جسٹ ٹو کمیونیکیٹ دا ٹروتھ. یہ کہیں گے نہیں، ناٹ جسٹ ٹو کمیونیکیٹ بٹ ٹو کمیونیکیٹ اٹ ان این الٹیمیٹ وے، ان دا موسٹ کنکلوسو وے، سچ دیٹ دی ایڈریسیز ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز. کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس اس کو انکار کرنے کا. اس کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیات سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آیات بھی چند آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے یہ جو تقرر کی آیت ہے اور جو یہ بتاتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سورہ احزاب میں. یہاں پہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اے نبی تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ. تو یہ تو ایک جنرل مفہوم ہے ورڈ شاہد کا. شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا. لیکن یہ گواہی کس درجے کی ہے کہ حق بالکل آخری درجے میں واضح ہو جائے، یہ ہمیں بعض اور آیتوں سے معلوم ہو جاتا ہے. کہ دیکھیے یہاں یہ کہا گیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی امت جو تھی وہ بالکل ایک ہی تھی، لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر ہم نے جب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی بھیجے. اور وہ نبی کیا کرتے تھے؟ بشارت دیتے تھے. بشارت کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری دینا. اور انذار کرتے تھے. انذار کا کیا مطلب ہے؟ خبردار کرنا. اب ہمیں دوسری بات ہی پتہ چل گئی کہ نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھیے پچھلی جو آیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی آپ، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے. دوسری آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ تمام نبیوں کو کا منصب ایک ہی تھا کہ وہ گواہی دیں. اور ان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب گواہی دیں گے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اس کے نتیجے میں وہ خوشخبری بھی سنائیں گے اور انذار بھی کریں گے اور خبردار بھی کریں گے. اب یہ جو آیت ہے فاطمہ، جو اگلی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت سورہ نساء کی ڈسپلے ہو رہی ہے، یہ اصل آیت ہے جس سے آپ جو رسولوں کے بارے میں، ان کے منصب کے جو منصب شہادت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کس درجے میں حق کو پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ یہ الفاظ ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اس کو بہت غور سے اس کا ترجمہ آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. Now they have absolutely no excuse to present before the Almighty. تو آپ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ یہ جو
آیت ہے سورہ نساء کی جو آیت 165 ہے، یہ اصل میں بتا رہی ہے کہ شہادت سے مراد کیا ہے. یعنی پہلے یہ بتایا گیا کہ رسولوں کا تقرر گواہی دینے والے کے طور پہ بیان کیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ اسی گواہی کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ خوشخبری بھی بیان کریں اور لوگوں کو خبردار بھی کریں. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ خوشخبری بیان کرنا ہے یا ان کو دینا ہے اور خبردار کرنا ہے، یہ کس درجے میں ہے؟ یہ اس درجے میں ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، یعنی اس درجے میں حق کو پہنچا دیا جائے کہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ ایک ایکسٹریملی ایک نئی کی پوری قرآن مجید کی جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ویژن ہے انٹرپریٹیو ہسٹری کے اندر، اس کو دریافت کیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی ان پیرل آیتوں سے ہمارے ذہنوں سے اوجھل رہی، کیونکہ ہم ان پیرل آیتوں کے بجائے ہم نے قرآن مجید کو روایات سے جب انٹرپریٹ کیا تو وہاں روایتیں تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو حق کی گواہی کا معاملہ ہے یہ تو سرے سے دنیا سے متعلق ہی نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اگر زیر بحث ہے تو وہ آخرت میں زیر بحث ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ان آیتوں کے تحت ہمارے تصویر روایت کے اسکالرس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے یہاں مراد اصل میں کیا ہے کہ حق کو پہنچا دینا، حق کو ڈلیور کر دینا. اگرچہ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک آیت جو سورہ نساء کی ہے وہ تو بہت ہی ایکسپلیسٹ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ حق کو پہنچا دینا، بلکہ کہا گیا کہ اس درجے میں پہنچا دینا کہ دوسروں کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی آرگیومنٹ نہ رہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کو پرومیننٹلی پریزنٹ کیا وہ استاد زمین الدین فراہی تھے. انہوں نے اپنی کتاب تفسیر جو مجموعہ تفاسیر فراہی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر یہ رسولوں کی جو پوری کی پوری داستانیں بیان ہوئی ہیں یہ محض اس لیے بیان نہیں ہوئی ہیں کہ پچھلے انبیاء کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آج کل کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا، بلکہ یہ اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ یہ سارے کے سارے رسول وہ تھے کہ جنہوں نے حق کو اس درجے میں کمیونیکیٹ کر دیا کہ اگر وہ ان کی قوم نے اس کا انکار کیا تو قوم پر آسمانی عذاب آیا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جو آسمانی عذاب ہے وہ قوم عاد پہ، وہ قوم سمود پہ، وہ قوم شعیب پہ، وہ قوم لوط پہ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور اقوام پہ آیا اور ان کو تہ بالا کر دیا، بالکل تہس نہس کر دیا. اور چیز ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ استاد زمین الدین فراہی نے اس کو پریزنٹ کیا کہ بتایا کہ قرآن مجید جس درجے کی حجت بیان کرتا ہے اور جس درجے میں یہ بتاتا ہے کہ رسول ہیں وہ کس درجے میں حجت تمام کر دیتے ہیں، اس اینگل سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو بھی آیات بیان ہوئی ہیں وہ اخروی نجات کے حوالے سے یا آخرت یاد دہانی کے حوالے سے ان کا ایک بہت میجر فنکشن یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا نمودار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں جو ہم نے دنیا میں برپا کی ہیں، اور یہ قیامتیں برپا کیوں کی ہیں؟ وہ اس لیے کی ہیں کہ ان جو رسول تھے ان کو باقاعدہ طور پہ شہادت حق کے منصب پہ فائز کیا گیا. They were made to deliver the truth in its ultimate way, in its ultimate form, and no one had any excuse to deny it. But this is something which is specific to the immediate addressees، یعنی جو راہ راست مخاطب ہیں ان کے یہ ان سے متعلق ہے. اور اس آیت میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کذالک جعلناکم، اسی بات کو سمجھایا گیا کہ دیکھیے اب بنی اسرائیل کا وقت ختم ہوا، ان پر یہ ذمہ داری آپ سے پہلے دی گئی تھی. حضرت اسحاق کی اولاد کو سب سے پہلے اس منصب پہ فائز کیا گیا تھا کہ وہ اس شہادت کو ادا کریں. اور دیکھیے یہ جو شہادت ہے یہ بالکل ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے رسولوں کو اس منصب پہ فائز کیا جاتا ہے امتوں کو بھی اس منصب پہ فائز کیا گیا. تو جیسے رسول حق کو ڈیلیور کرتے ہیں ویسے ہی امتیں بھی حق کو ڈیلیور کرتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ رسول کی کا جو حق کا ڈیلیور ہونا ہے وہ نتیجہ خیز ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ آ جاتی ہے. آبویسلی یہ چیز جب امتیں کرتی ہیں یا امت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے تو یہ اس چیز کا پھر مستوجب نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں امت بھی وہی کام کر سکے یا خدا کی طرف سے عذاب کی نمائندہ بن سکے. یہ خاص وہ منصب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں ہی کے پاس ہوتا ہے. لیکن بہرحال شہادت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ وہ فائز کیے جاتے ہیں. تو جیسے بنی اسرائیل کو فائز کیا گیا کہ وہ حق کو ڈیلیور کریں، بالکل ایسے ہی جب انہوں نے اس میں کوتاہی کی تو بنی اسماعیل کو اس پورے کے پورے منصب پر فائز کیا گیا. اچھا، اس میں اب ظاہر ہے کہ پورے کا پورا پروسیس ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خود فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں اس چیز کو بیان کرنے میں بہت زیادہ ارتقا ہوا.
چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ استاد حمید الدین فراہی کی اگر آپ مجموعہ تفاسیر فراہی دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کے دیباچے میں انہوں نے اس چیز کو جس کو آپ اتمام حجت کے قانون سے بیان کرتے ہیں اسی درجے میں بیان کیا، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کی جو آؤٹ کمز ہیں، اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، ان کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ رسول کی جو ایک خاص منصب ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ وہ منصب ہے جو رسول ہی کے پاس ہے. یہ وہ منصب کے نتیجے میں جو بعض پریروگیٹیوز ان کو حاصل ہوتے ہیں، دے کی ناٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو ادر پیپل آف ہز امہ. اسی چیز کو پھر استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تدبر قرآن جو کی تفسیر ہے اس میں تفصیل سے قرآن مجید کی جب انہوں نے تفسیر کی تو ان آیتوں کے تحت بیان کیا، جیسے کہ یہ آیت ہے کذالک جعلناکم، یہی آیت سورہ آل عمران میں بھی اسی قسم کی آتی جہاں یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو. یہاں پہ جو بہترین کا جو ورڈ ہے اصل میں یہ صحابہ کرام کے لیے بولا گیا اور ان کے لیے بتایا گیا کہ دیکھیے بنی اسماعیل کی جو اس وقت آپ نمائندہ ہیں، آپ کو اس رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. پھر سورہ حج میں بھی ان کسی تقرر کے بارے میں بات بیان کی. تو پورے کے پورے قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیت جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے، اس میں بہت ایکسپلیسٹلی یہ کہتی ہے کہ حق کے بارے میں جو گواہی کا ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور پھر یہ جب دے دیتے ہیں تو پھر یہی جو امت ہے یہ اس حق کو پھر آگے ڈیلیور کرتی ہے. فرق یہ ہے کہ رسول کی گواہی کے نتیجے میں عذاب بھی آ جاتا ہے، لیکن امت کی گواہی کے نتیجے میں عذاب نہیں آئے گا. امت صرف رسپانسبلٹی ہے جو پوری کرے گی. اس چیز کو پھر استاد جاوید احمد حامدی نے مزید پریسائز کیا خواتین حضرات، اور ان کی جو پریسیجن کو میں آپ کے سامنے، آپ میں سے جو لوگوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا شاید وہ آلریڈی ان کے سامنے ہو، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے جس میں وہ شہادت کے حق کے منصب پہ فائز ہوئے، اس کو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ویو کرتے ہیں اور جو دوسرے پیغمبروں کی زندگی سے بھی ویو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان امتوں کے ڈسٹنکٹ فیزز ہیں جن پہ یہ سارا کا سارا معاملہ گزرا، جس کے نتیجے میں یہ شہادت واقع ہوئی. شہادت کیا مطلب ہے؟ حق کی گواہی. یہ وہ حق کی گواہی ہے جو رسول اب اپنے مخاطبین پہ دے رہے ہیں. تو یہ 5 فیزز ہیں جو استاد جاوید احمد حامدی بیان کرتے ہیں. اگر آپ ان کا یہ بیان پڑھنا ہو تو ان کی کتاب میزان کے اندر ایک چیپٹر ہے قانون دعوت کا، اس کے اندر ایک اور سب سیکشن ہے رسول کی دعوت کا یا پیغمبر کی دعوت کا، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو چنانچہ جو سب سے پہلی چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ایک رسول کی زندگی میں آتا ہے اس کو انذار کہا جاتا ہے. انذار عربی کا ورڈ ہے. انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا، ڈرانا. اور کس چیز سے ڈرانا؟ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے. تو انذار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطبین کو خبردار کرتے ہیں، اور اس خبردار کرنے کے بارے میں جو آپ کا آغاز ہے وہ آپ کی اپنی فیملی سے، آپ کے اپنے قبیلے سے ہوتا ہے. تو جو پہلی چیز ہے جو پہلا مرحلہ ہے وہ جس کو آپ انذار کے مرحلے سے تعبیر کرتے ہیں، استاد جاوید احمد حامدی نے اپنی اس کتاب میں، آپ اس کتاب کے اس حصے کو جب پڑھیں گے تو انہوں نے وہ باقاعدہ اپنی بات کو موقع کرنے کے لیے ریلیونٹ آیتیں کوٹ کی ہیں. میں اس وقت ان کو کوٹ کر رہا، میں آپ کے سامنے سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ ایک سمرائز شکل میں آ جائے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو مرحلہ ہے کچھ عرصے کے بعد ایکسپینڈ کر جاتا ہے، اور انذار کے بعد جو اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے وہ انذار عام کا ہے. انذار عام کے لفظ ہی واضح ہے کہ انذار اور انذار عام کے کنٹینٹس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. یعنی دونوں ہی جو وقت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں انہی کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لیڈرز ہیں انہی کے نہاد کی وجہ سے عام لوگ بعض دفعہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے حق کو. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گاؤں کا جو چودھری ہے، اگر اس تک آپ کوئی صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ اپنے لوگوں تک وہ نہ پہنچے. تو جب اس کا نہاد ٹوٹے گا تو وہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول بھی یہ کرتے ہیں کہ جو وقت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں. تو انذار کے مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی جو قبیلہ تھا، قریش کا قبیلہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو عرب میں لحاظ سے to be the leaders of the Arabs. تو ان کو، اور خاص طور سے مکے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سیادت کا مقام بھی حاصل تھا. ابو لہب کے بارے میں آپ کو ہمیں یہ معلوم ہے کہ he was the person جو کہ جس پر زمانے کا جو شفٹ بھی ہونی تھی. تو ان کو مخاطب کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انذار عام. یعنی اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے. The contents remain the same, but the spectrum intensifies and it broadens. یعنی پہلے جو تھا وہ آپ کا ایک نیرو ڈاؤن تھا، یعنی آپ کی امیڈیٹ فیملی یا قریبی لوگ یا ایک خاص دائرے کے اندر آپ نے وہ وارننگ تھی جو نشر کی. دوسرا دائرہ وہ ہوتا ہے کہ when you do it in an expansive way، آپ پوری سوسائٹی کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں اور اس دائرے کو پھیلا دیتے ہیں.
تیسرا پھر جو فیز استاد جاوید احمد غامدی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے جس کو ہم اتمام الحجہ کہتے ہیں، یعنی یہی انذار جو ہے، یہی جو وارننگ ہے، یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے تیسرے فیز میں کہ اب اٹ بیکمس کنکلوسو، اٹ بیکمس الٹیمیٹ. یعنی شروع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وارننگ دی تو آپ کی ڈیبیٹ شروع ہوگی، آرگیومنٹ شروع ہو گئے، انہوں نے سوالات آپ سے کیے، آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے. چنانچہ اب دیکھیے کہ انذار کے فیز کے اندر جو مشرکین تھے، جن کے ظاہر مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو تھے مشرکین تھے، ان سے جب معاملہ کیا گیا تو انہوں نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے توحید کے بارے میں ڈیبیٹ کی، انہوں نے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں ڈیبیٹ کی، انہوں نے اپنے جو ڈیٹیز تھیں ان کے بارے میں جسٹیفائی کیا. تو یہ وہ آرگیومنٹس ہیں جو انذار اور انذار عام میں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ اس درجے میں سچائی کو واضح کر دیتے ہیں کہ اب جو وارننگ ہے وہ الٹیمیٹ ہو جاتی ہے. تو اسی مرحلے کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت کا مرحلہ، یعنی کنکلوسو کمیونیکیشن کا مرحلہ، کہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ بات ہیز بین ڈیلیورڈ، اٹ ہیز بین communicated to the ultimate extent. Now there is no confusion about it. There are no two opinions about it. And the people know what they are being told. اس میں کوئی ان کے ہاں دو رائے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید اس کے لیے اس موقع پہ یہ بیان کرتا ہے کہ حق ان پہ واضح ہو جاتا ہے من بعد ما، یعنی اس درجے میں واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں کوئی التباس نہیں رہتا. یعنی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. They recognize the truth, but out of their own jealousy or maybe some other interest, they would not like to accept it. اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے اس کو استاذ، یہ میں آپ کو شہادت کے مراحل دکھا رہا ہوں ایک مرتبہ، پھر آپ کو میں ریوائز کروا دوں، چونکہ آج کے ٹاپک میں ہم جس آیت کو پڑھ رہے ہیں آیت شہادت، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پریویس اسکالرز ہیں یا جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ چونکہ اس کو آخرت سے متعلق مانتے ہیں، جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں اس کو دنیا سے متعلق مانتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسے قرآن کی دوسری آیتیں اس کو دنیا سے متعلق لے کے جا رہی ہیں. اور پھر یہ شہادت دنیا میں واقع کیسے ہوتی ہے، یعنی ہاؤ ڈز رسول ایکچولی ایبل ٹو اکمپلش دس مشن آف شہادہ. یہ اس کے 5 مراحل ہیں. تو یہ چوتھا جو مرحلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت و برات کا. اس میں رسول جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو ہی از میڈ ٹو لیو ہز نیشن. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ نکل جائیے. نکل جائیں گے تو اب آپ کی قوم پر عذاب آیا. اس عذاب کی شکل عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ یہ آسمانی عذاب ہوتا ہے یا جو اہل ایمان ہیں ان کی تلواروں سے آتا ہے. آسمانی عذاب کی شکل زیادہ تر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہجرت کی جگہ میسر نہیں آتی، یعنی ہی از ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلش پولیٹیکل اتھارٹی ان سم ادر پلیس. قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم صالح کو، یہ سب کے سب، قوم شعیب کو، قوم لوط کو اسی طرح سے تباہ کر دیا گیا. لیکن جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے ہجرت کی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک خاص ترتیب سے ان کی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی. تو پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے خواتین حضرات، جو آخری مرحلہ 5واں مرحلہ ہے، وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ہے. اس میں پھر جو ریوارڈ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور رسول کا ساتھ دیا، ان کو دنیا ہی میں جزا دی جاتی ہے. یہ جزا ان کو آخرت میں بھی دی جائے گی. اور جنہوں نے انکار کیا ان کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے اور یہ سزا ان کی آخر تک چلتی ہے. تو اس طرح سے آپ وہ یہ بیان کریں گے کہ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے، جزا و سزا، یہ 5 مرحلے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے. اور ان 5 کے لیے انہوں نے وہ پھر آیتوں کو بھی ہمیں بتایا. میں نے جیسے کہا کہ آپ آیتیں ان کی اس مقام سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ورڈز انذار کے ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹ مل جائیں گے. اسی طرح سے جہاں پہ انذار عام شروع ہو رہا ہے وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے سورہ مزمل میں کہا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور پھر اس کے فوراً بعد سورہ مدثر اس میں کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، یعنی آپ انذار عام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. پھر جہاں پہ انذار عام کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، جب وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ فانذرتکم نارا تلظی، اب میں نے اس انذار کو تم پہ مکمل کر دیا ہے، گویا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہے. اس کے بعد پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس قوم کو چھوڑ دیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرنا. یہ سارے کے سارے وہ 5 مراحل ہیں جس سے دنیا میں وہ شہادت رسول اپنے مخاطبین کو دے دیتے ہیں، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو جزا و سزا کا مرحلہ ہے یہ پھر اس کی باری ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جزا و سزا کا مرحلہ جس طرح سے استاد جاوید احمد غامدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا، وہ میں آپ کے سامنے بہت مختصراً چاہتا ہوں کہ رکھ دوں. پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اتمام تک پہنچایا، ان کی دعوت کو ایک معنی خیز دعوت تک نتیجے تک پہنچایا، تو اس کا کیا معاملہ تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جزا و سزا کا مرحلہ انہوں نے بیان کیا ہے.
یہ ان کی جو کتاب میزان کا میں حصہ پڑھ رہا ہوں 547 صفحے میں آخری لائن سے میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو جزا و سزا کا جو مرحلہ بیان ہوا ہے، جو آخری مرحلہ ہے، اس میں یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہوا اور کس طرح سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ تو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین بدر کے موقع پر ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی معلوم ہے کہ قریش تو مکے میں تھے، لیکن جنگ بدر میں جب انہوں نے حملہ کیا تو سارے جو ان کے جو معاندین تھے، معاندین کا مطلب ہے جن کے جو ایکٹیو اپوننٹس تھے، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ صرف ابو لہب تھا جس نے بچنے کی کوشش کی۔ یعنی ظاہر ہے کہ ابو لہب بھی ظاہر ہے وہاں پہ موجود تھے، and he tried to save his skin but that couldn't happen، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب کرائے کے بعد لوگوں کو اپنی جگہ پہ جانے کے لیے کہا تو وہ تو چلے گئے، لیکن ابو لہب کو ایک ایسی بیماری ہوگی جس میں وہ مبتلا ہو کے مر گئے تھے۔ ٹھیک آگے قرآن نے ان کے بارے میں اعلان کر چکا تھا کہ اپنے اعوان و انصار کے ساتھ اسے بھی لازماً ہلاک ہونا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، وہ جو سورۃ لہب ہے اس میں اعلان ہو چکا تھا۔ چنانچہ بدر میں قریش کی شکست کے 7 دن بعد یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی، اور بنی ہاشم کے اس سردار کا عدسے کی بیماری سے، یہ چیچک کی طرح کی بیماری ہے، خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کے پاس کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی۔ آخرکار ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اس کی لاش پتھروں سے ڈھانک دی گئی۔ یہ پہلا ہے جو انہوں نے حصہ بیان کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد اور جنگ احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیے کے بعد مشرکین عرب کے تمام متربصین اور مغفلین کو الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ تزکیہ اور تطہیر یہ ہم معنی ورڈز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو عمل ہیں اور ان کی جو عقائد ہیں ان کو پیوریفائی کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک الگ کر دیا جائے، ان کو جماعت کے لحاظ سے ان کو 2 الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ عرب کے جو تمام متربصین تھے، متربصین کا کیا مطلب ہے؟ جو انتظار کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، اگر یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، ان کو کہتے ہیں متربصین، اور یہ ورڈز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور مغفلین کا مطلب ہے جو غافل ہیں، جو انڈیفرنٹ ہیں، تو ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا، اس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ جو انہوں نے بیان کیا کہ پہلے جنگ بدر کا جو سارا واقعہ ہے جس نے بتا دیا کہ جو قریش کی قیادت ہے اس کے بالکل بازو توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد احد اور احزاب میں پھر یہ ہوا، کہ جنگ کے بعد یہ ہوا کہ ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ 9 ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمان ان مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے، الا یہ کہ وہ ایمان لائیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پیغمبر کے معاہدات ہیں۔ ان معاہدات کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ ان کی مدت تک انہیں پورا کیا جائے۔ یہ سورہ توبہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت کے پورا ہو جانے کے بعد یہ معاہدین بھی اسی انجام کو پہنچیں گے جو مشرکین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر چوتھی انہوں نے جو فیز بیان کیا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے معاندین کا مطلب وہی جو ایکٹیو اپوننٹس ہیں، جو کہ آگے بڑھ کر دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اہل کتاب کے بھی جو معاندین ہیں وہ اس طرح ہلاک کر دیے گئے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو تفصیل کی ہے وہ مشرکین کی گئی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سامنے مخاطبین کے جو 2 بڑے گروہ تھے، ایک مشرکین تھے اور دوسرے اہل کتاب تھے۔ تو مشرکین کا جو ذکر ہے وہ پہلے 3 پوائنٹس میں آ گیا۔ یہ چوتھے پوائنٹ میں استاذ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے جو معاندین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا۔ ان کے تمام گروہوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ اب وہ جزیہ دے کر اور مسلمانوں کے زیر دست کی حیثیت سے جیئیں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی تلوار سے انہیں جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ they can live on their own religion if they want to, but they'll have to pay jizya۔ یعنی ان کو جیسے کہ جو مشرکین کے لیے تو یہ مقدر تھا نا کہ ان کو تو یا ماننا ہے یا تلوار پیش کر دی ہے، اہل کتاب کو یہ آپشن دی گئی، اور اس آپشن کو بتایا گیا، بارے میں استاد نے ایکسپلین کیا ایک اور موقع پہ کہ اہل کتاب کو اس لیے باقی رکھا گیا، یعنی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو لازماً ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ توحید پرست تھے۔ توحید پرست لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ اپنے مذہب پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندہ رہے، لیکن مشرکین کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ یہ استاد نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے۔ 5واں جو پوائنٹ وہ بیان یہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں اس میں مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، جو انہی دونوں گروہوں سے ہیں، یعنی مشرکین سے بھی منافقین بن کے آئے ہوئے تھے اور اہل کتاب میں سے بھی۔ تو منافقین کو متنبہ کیا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ انہیں بھی عن قریب اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو منکرین کے لیے مقدر ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہو گیا۔ اب مخلصین کا ذکر آ رہا ہے۔ مخلصین کا مطلب وہ ہے جو اہل ایمان ہے، جو پیغمبر کے پیروکار تھے، جو مخلص تھے۔ مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے انہیں کچھ سزا دے کے معاف کر دیا گیا۔ جیسے ہمیں معلوم ہے
کہ تبوک کے موقع پہ بعض لوگوں سے جب غفلت ہوئی ہے تو ان کو معاف کر دیا گیا، اور ضعیف مسلمانوں کو بشارت دے دی گئی. یعنی یہ اب اہل ایمان کی طرف رخ کر دیا گیا ہے. پہلے تو ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے کہ جو بات کر رہے تھے، اب یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا. اس اگر وہ توبہ اصلاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر کے سزا کے بعد they will be once again given the same. اس کے بعد آخر بات یہ بیان ہوئی کہ اولین یعنی وہ لوگ کہ جو امیڈیٹلی ایمان لے آئے تھے، قیادت میں سرزمین عرب کا اقتدار اور حرم کی تولیت مسلمانوں کے سپورٹ کر دی گئی. اب یہ وہ ایگزیکٹلی بات ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تولیت ہے، تولیت کا کیا مطلب ہے؟ کسٹوڈین شپ، جس کا متولی اسی سے بنائے مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز ہیں. تو یہ کہا گیا کہ پہلے یہ جو کسٹوڈین شپ تھی یہ مشرکین کے پاس تھی، اب یہ کسٹوڈین شپ بنی اسماعیل کو یا ان مسلمانوں کو دی جا رہی ہے جن کو اس شہادت کے منصب پہ فائز کیا گیا، جس آیت کو بھی ہم نے پڑھا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو سورہ نور میں ان کے لیے بیان ہوا تھا. یہ وعدہ وہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو جب اقتدار دیا جائے گا تو اپنی وہ ذمہ داری پوری کریں گے، جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوئی ہے، اس کو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ خواتین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو بنیادی طور پہ دنیا سے متعلق مان کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ پوری کی پوری جو قرآن مجید کے اندر جو رسولوں کی جو سرگزشت بیان ہوئی ہے جتنے انبیاء علیہ السلام کی، وہ اسی شہادت حق کی سرگزشت ہے. شہادت حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کو ڈیلیور کر دینا، حق کو پہنچا دینا، اور محض پہنچانا نہیں بلکہ اس درجے میں پہنچا دینا کہ ان کے پاس ان کے جو مخاطبین ہیں they don't have any excuse, any legitimate excuse except stubbornness to deny it. یعنی ہٹ دھرمی کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ داستان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، ان 5 مراحل میں بیان ہوئی ہے. ان مراحل میں جو جزا و سزا کا جو مرحلہ ہے اس کی تفصیل بتا دی آپ کو کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ جو آیت شہادت ہے اس نے پھر وہ حجت تمام کر دی صحابہ کرام پر، اور صحابہ کرام کو یا بنی اسماعیل کو یوں کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں جو تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہی حق آپ نے پہنچانا ہے بقیہ دنیا پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب بنی اسماعیل کی جو امت ہے اس پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وقت کو پہنچائیں. چنانچہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یہ اس رسپانسبلٹی کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اس کا آخرت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، جیسے کہ تفسیر بالروایا کے اسکالر سمجھتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز اور بھی سمجھ لیجیے پھر میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. یہ جو وسط کا جو ورڈ ہے، امت وسط، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو خود فرائی اسکالرس کے درمیان ارتقا ہوا ہے اور کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ استاد امین حسن اصلاحی وسط کا جو ورڈ ہے وہ کم و بیش اسی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں کہ جو تفسیر و روایہ کے اسکالرس جس میں استعمال کرتے ہیں، جو بہتر کے مفہوم میں ہے یا عمدہ کے مفہوم میں ہے یا عدل کے مفہوم میں ہے. یعنی یہ بہترین امت ہے، یہ اعلیٰ امت ہے جس کو ایک مقصد کے لیے بیان کیا گیا. یہ وسط کا ورڈ ہے. وسط کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ٹو بی ان دا سینٹر، یہ ہے نا مطلب، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس استاد جاوید احمد غامدی اس لفظ کا ترجمہ مختلف کرتے ہیں، وہ اپنے استاد سے بھی اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وسط سے یہاں مراد ایکچولی وسط ہے. ایکچولی وسط کا مطلب ہے ان دا سینٹر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے بنی اسماعیل یہ سینٹر میں ہے، یعنی یہ درمیان میں ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رسول ہیں on one side اور دوسری طرف the rest of mankind ہے. So they are in the middle, they are like a bridge. They are standing in the middle, receiving from God and delivering to the rest of mankind. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ درمیان، اس لیے آپ دیکھیے کہ ترجمہ ہے وہ باقی سب سے مختلف ہے. باقی نے ترجمہ یہ کیا کیا ہے کہ وہ معتدل امت ہیں، وہ ایسی امت ہے جو توسط اس کے اندر اوساط ہے، جس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، جو بہتر ہے. لیکن استاذ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں ہے. تو وسط کا جو ورڈ ہے وہ چونکہ درمیان کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہاں درمیان سے مراد لٹرل درمیان ہے. بیکاز the Bani Ismail are standing in the middle. On one side is God and His Prophet, and on the other side is the rest of mankind. So they are standing in the middle, taking from one source and delivering it to the rest. جبکہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ وسط سے یہاں مراد بہتر ہے. یہ بھی آپ کو لنگوسٹکلی میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جو ورڈ وسط ہے اس کا اصل مطلب تو درمیان ہی ہے، لیکن میٹافوریکلی جو ہمیں یہ معلوم ہے کہ درمیان کی جو چیز ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر بہترین چیز وہی ہوتی ہے جو چیز درمیان کی ہوتی ہے، تو وسط کا جو لٹرل مفہوم ہے اسی سے یہ مفہوم پیدا ہو گیا بہتر کا بھی. یہ لٹرل مفہوم تو کیا ہے؟ درمیان میں ہونا. لٹرل مفہوم ہے درمیان میں ہونا، مڈل میں ہونا. لیکن چونکہ جو مڈل چیز ہوتی ہے وہ دیٹ از سم تھنگ وچ از آلویز دا بیسٹ، تو اس وجہ سے یہ لفظ ترقی کر کے جب میٹافوریکل مفہوم میں گیا
تو لٹرل مفہوم سے میٹافورک مرحلہ طے کیا یا جو دستہ طے کیا، اس میں اس کا جو مطلب بنا وہ یہ ہے بہترین. تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں کس طرح سے ان کے اندر مجازی مفاہیم پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کے اندر لغوی مفاہیم پیدا ہوتے ہیں. لغون یہ لفظ درمیان کے لیے بولا جاتا ہے اور میٹافوریکلی یا مجازی طور پہ یہ لفظ بہتر کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ درمیان کی چیز عام طور سے بہتر ہوتی ہے. اسی کو حدیث میں بھی کہا گیا نا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین چیزیں وہ ہیں جو درمیان میں ہیں، یہی وہ چیز ہے. تو اب یہ خواتین حضرات میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. میں چھوٹا سا ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر دوں آج کی اس گفتگو کا، اس تجزیے کا. ہم نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ دیکھا ہے کہ تحویل قبلہ کی جو بحث ہے وہ ان آیات میں کی گئی ہے. اس تحویل قبلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مکے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ان کا ایسا ہی تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی کر رہے تھے کیونکہ ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ دونوں کی الائن تھی. مدینے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو تبدیل کیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اب یہ نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے. یہ ایک مرتبہ پھر ابراہیمی قبلے کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے صحیح وارث ہیں. تو جیسے اب ان کو انسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے اس امت میں کے طور پہ کہ وہ حق کو پہنچائیں، تو ضروری ہے کہ قبلے کو بھی ونس اگین بحال کر دیا جائے. اور یہ چینج کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ بنی اسماعیل کا امتحان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کون مانتا ہے، کون تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو ہمارے اسکالرز ہیں تفسیر روایہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کی بات میں تو کم و بیش اتفاق ہے کہ ان آیات کا یہ مفہوم ہے، لیکن جو آیت شہادت ہے جو 143 آیت ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخرت کی گواہی سے متعلق ہے. آخرت میں جب امتیں اپنی پیغمبروں کی گواہی کا انکار کریں گی تو پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پیغمبروں نے ان پہ گواہی دی تھی، اس کا انکار کر رہے ہیں. وہ یہ کہیں گے جی کہ آپ کیسے ہم پر گواہی دے سکتے ہیں، آپ تو موجود نہیں تھے. اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ رسول نے ہم پہ گواہی دی تھی. ہے نا، آیت پوری کیا ہے؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی آپ لوگوں پہ گواہ ہوں گے کیونکہ لوگ آپ پہ گواہ ہیں. تو اس آیت سے وہ مفہوم یہ لے رہے ہیں کہ لوگوں پہ گواہی امت دے گی پچھلی امتوں پہ قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے ان پر گواہی دی، اور گواہی سے کیا دی ہے کہ بھئی پچھلے امتوں نے یہ جو جھوٹ بولا ہے کہ ان کے پیغمبروں نے آ کے حق واضح نہیں کیا، یہ درست نہیں ہے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ سچائی کی دعوت دی تھی اور امت نے انکار کر دیا تھا. تو اس طرح سے وہ اس پوری کی پوری آیت جو کہ قرآن مجید کو ایک ظاہر ہے کہ فرائی اسکالرس کے نزدیک ایک بہت اہم آیت ہے جو کہ ایک پوری رسپانسبلٹی کو بیان کر رہی ہے، اس کو انہوں نے اٹھا کے آخر سے متعلق کر دیا. اور بقیہ جو آیات ہیں جس میں شہادت کا ذکر ہے وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ شہادت کا جو مفہوم ہے وہ محض گواہی کے مفہوم میں یا پہنچا دینے کے مفہوم میں لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی کنکلوسیو ایلیمنٹ نہیں آتا، کوئی فیصلہ کن ایلیمنٹ نہیں آتا. جو فرائی اسکالرز ہیں وہی کہتے ہیں یہ محض پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس درجے میں پہنچا دینا ہے کہ مخاطبین کے پاس کوئی انکار کا عذر نہ رہے سوائے ہٹ کرنے کے. میں اپنی اس بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان آیات کو ایکسپلین کیا. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے سید فرحان کا. سید فرحان پلیز اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب جیسے دونوں ہی استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہید والی گئی ہے کہ تحویل کعبہ کا حکم آنے والا ہے جی، تو اس سے جو قد نارا ہے کیا یہ کیفیت اس آیت کے بعد ہی پیدا ہوئی ہوگی نا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کب حکم آنا؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے جتنے بھی منکرین کے قیامت کے دن کے مکالمے ہیں اس میں تو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے اور ہم نے بات نہ مانی. تو پھر یہ جو تفسیر بالروایا والے ہیں وہ کس طرح اس بات کو لے رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن تو بڑا واضح ہے. اس لیے کہ وہ روایت میں آ گیا نا. دیکھیے قرآن مجید کی جب تفسیر آپ روایت سے کریں گے اور روایت میں جب یہ آ جائے گا تو پھر روایت کو تو بٹھانا پڑے گا نا. تو وہ پھر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ جو بات تھی وہ اصل میں یہ تھی، اس کے بعد کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے، مطلب وہ پھر آگے کی بات ہے جس کو پھر وہ کوشش کریں گے ملانے کی. لیکن چونکہ یہ روایت میں آ گیا ہے اس وجہ سے اب یہ دیکھیے یہ پرنسپل میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ جب کوئی روایت اس طرح سے آ جاتی ہے تو ہمارے تفسیر بروایا کے جو اسکالرز ہیں پھر وہ قرآن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں روایت کے مطابق، اس کی توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں روایت ہے جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو ایکسپلین کر دیا اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں، پیغمبر نے اس کو صحیح سمجھا ہے. اگر وہ مختلف طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں تو now we must follow what he has said.
جی لیکن ڈاکٹر صاحب کیا قرآن بالکل واضح نہیں ہے ان مکالمات پہ جو منکرین کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، واضح اور غیر واضح کی تو بحث تب کریں نا جب کوئی ہمارے پرنسپل میں اختلاف ہو. یہاں پہ پرنسپل میں ایک قطن جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیوائڈ موجود ہے، ایک دیر از آئی وڈ سے کہ ایک ڈفرنٹ پیراڈائم ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بات ہم سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، اگر پیغمبر ایکسپلین کر دیتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، جب وہ سمجھ لیں گے تو پھر اگر کوئی اور آیات اس سے مختلف بات کہہ رہی ہیں ان کی ہم تعویل کریں گے، ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. جو آپ یہ نکال کے دیکھیے گا ان آیتوں کو، پھر انہوں نے ان آیتوں کو ان آیتوں سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. وہ ایڈجسٹمنٹ عام طور سے اس طرح سے ہوتی ہے جس میں وہ کہیں گے کہ یہ بعد میں ایسا ہوا، شروع میں وہ انکار کر لیا، شروع میں اقرار کر لیا، بعد میں انکار کر دیں گے. وہ زمانی لحاظ سے، مکانی لحاظ سے، زبان کے پہلو سے، یعنی کئی پہلوؤں سے پھر تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ ان مقامات کو آپ نکال کے دیکھ لیں، اور بعض جگہ پہ تطبیق ممکن نہیں ہوگی، پاسبل نہیں ہوگی. یعنی انسان کہے گا کہ بھائی دے کی ناٹ بی ریکنسائلڈ، لیکن بہرحال تحکم سے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت کو فوقیت دے گی ہر حال میں. تھینک یو. تھینک یو. اگلا سوال ہے محمد علی بلوچ کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب دو باتیں میں جاننا چاہوں گا. ایک لفظ شہید یا شہیدہ کا معنی یہ بھی موجود یا حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیجئے گا. اور دوسرا آپ نے جیسے بتایا کہ دو امتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا گیا، یہاں بنی اسماعیل سے مراد صحابہ کرام ہے یا باقی امت بھی ہے؟ اگر باقی امت ہے تو اتمام حجت والا معاملہ پھر آج کیسے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک لفظ شہید کا تعلق ہے تو وہ موجود کے مفہوم میں بھی ہے، اور سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ اس کا مفہوم طے کرتے ہیں. یعنی شہادت کا جب ٹرم کے طور پہ جو قرآن کی ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ حق کی گواہی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور حق کی گواہی آخری درجے میں. لیکن شہید کا ورڈ اور جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جہاں محض حاضر ہونے کے سائقم و شہید، جیسے قرآن مجید میں سورہ قاف میں آیا کہ ایک گواہ ہوگا اور ایک حاضر کرنے والا ہوگا، تو وہاں پہ یہ محض موجود ہونے کے مفہوم میں بھی آیا ہے. تو یہ لفظ کے اندر تو ایک زیادہ مفاہیم ہوتے ہیں، ہمیشہ سیاق و سباق سے آپ مفہوم کا فائنل تعین کرتے ہیں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے، تو ظاہر ہے قرآن کے جو براہ راست مخاطب ہے جن کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں چونکہ ہم قرآن کا جو ہم کورس پڑھ رہے تھے آپ کو میں شاید سمجھایا تھا کہ کم کی ضمیر جب اس طرح سے آتی ہے مخاطبین کے لیے تو انہی مخاطبین کی ہوتی ہے سامنے کھڑے ہیں. تو یہاں بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل سے مراد ظاہر ہے بنی اسماعیل کا جو اس وقت کے مراد لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جو اس وقت موجود تھے. صحابہ کرام اور بنی اسماعیل مترادفات ہیں یہاں پہ. تو ان کی ذمہ داری یہ بیان ہو رہی ہے کہ بنی اسماعیل کو اس جگہ پہ پہنچایا گیا. اور بنی اسماعیل کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو عرب جو ہیں وہ اصل میں بنی اسماعیل ہیں. بنو ہاشم جو ہیں اصل اس وقت بھی آپ کو دیکھیں گے کہ مراکش میں یا بعض اور جگہوں پہ وہ پائے جاتے ہیں، اردن میں وہ پائے جاتے ہیں. عرب جو ہیں وہ تو ہیں ہی بنی اسماعیل. تو اصل میں ذمہ داری ان کی ہے. لیکن جب آپ اس امت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، تو آپ بنی اسماعیل تو نہیں بن جائیں گے. نسلاً تو ہم اپنی ظاہر ہے ہمارا اوریجن فرق ہے، لیکن اب آپ توابع بن جائیں گے. توابع کا کیا مطلب ہے؟ ناؤ یو لنک اپ ود دیم اینڈ ایز پیپل ہو ہیو لنکڈ اپ ٹو دیم، آپ کی بھی رسپانسبلٹی اب یہی ہو جائے گی. یعنی آپ سمجھیں کہ اصلاً ذمہ داری بنی اسماعیل کی ہے. بنی اسماعیل جو ہیں وہ عرب ہیں، وہ عرب آج بھی عرب میں پائے جاتے ہیں، وہ اردو میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے جیسے اس زمانے میں ایک امت بن کے ہوتا ہے ایک یکجا ہوئے ہوئے تھے، آج وہ بکھرے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کو بالکل سے کہتے ہیں نا کہ ایک یونیفائڈ ہولڈ نہیں دیکھ رہے بعض جگہوں پہ. ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دین کو مان کے اس منصب پہ شامل ہو جاتے ہیں تو وی آر ایکچولی ایڈنگ اپ ٹو دیئر وی ہیو دا سیم رسپانسبلٹی. لیکن ہمیں بنی اسماعیل ٹیکنیکلی نہیں کہا جا سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں. اچھا، مزید جو ہماری ذمہ داری پھر آج کیسے ہو اتمام حجت والے حوالے سے؟ ہماری جو دیکھیں اتمام حجت کی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے. یعنی اتمام حجت سے مراد وہ حجت کا جو قطع ہونا ہے وہ تو پیغمبر نے صحابہ کرام پہ کر دی. ہماری ذمہ داری ہے حق کو پہنچانا. یہ حق جس درجے میں پہنچے گا کہ وہ اتمام حجت ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم وہ امت بنے. اس وقت تو ہم وہ امت بنے ہوئے نہیں ہیں نا. اس وقت تو نہ ہم میں وہ عرب اس طرح سے موجود ہیں کہ جو حق کی گواہی اپنے اندر دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو الگ سے ہی بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ حق کی گواہی دینے والے بنیں گے ان کو سب سے پہلے اپنے اندر حق کی گواہی دینی ہے، بعد میں باہر کی وہ گواہی دیں گے. تو اس وقت تو آپ کو اپنے اندر داخل میں نظر آ رہا ہے کہ حق کی گواہی دینے والی امت تو موجود نہیں ہے. یعنی بکھری ہوئی بنی اسماعیل ہے جس کی اپنی حالت اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مار کی زد میں ہے، جگہ جگہ بٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تازیانے ہی برس رہے ہیں.
تو بنی اسماعیل بھی اس وقت عذاب ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے دو چار ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ کو اپنے اندر وہ بنی اسماعیل کا ایک جیسے کہتے ہیں اسٹرکچر بنانا ہے اور اپنے اندر سچائی اور حق کا نظام اور سسٹم کو پیدا کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بقیہ دنیا کو کچھ کہہ سکیں. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو اس منصب پہ فائز نہ ہو جس پہ فائز کیا گیا ہے، اس منصب سے آپ ہٹ چکے ہیں. یعنی اس وقت ہم انحراف کر چکے ہیں اس وقت. یعنی یوں سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی یا بنی اسماعیل کی اس جماعت کو کانسٹیٹیوٹ کیا تو وہ رہی ہے کچھ عرصے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آج اگر آپ اس امت کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس کا یعنی اس کا ہیولا ہی باقی نہیں رہا. ہم ہلکا سے ریکگنائز تو کر سکتے ہیں کہ بنی اسماعیل یہ اور یہ اور یہ ہیں، لیکن ایز این امت they no longer stand the way they should be. اگلا سوال ہے امینہ طالب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک جتنے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک بھی جتنے لوگ آئیں گے، ان سب تک جو حجت ہے، یعنی جو ایک میسج ہے، ایک مین جو ایک میسج ہے توحید کا، وہ ان تک کیا پہنچے گا؟ یعنی جب قیامت کے دن سوال جواب ہوں گے اور وہ لوگ بھی حاضر کیے جائیں گے، تو کیا ان تک بھی یہ توحید کا پیغام پہنچے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان تک میں یہ توحید کا پیغام ضرور بھیجوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے حجت ان پہ بھی ہوگی تمام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کا اہتمام کر دیا ہے کہ یہ ہو جائے. ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کی ذمہ داری تو بہت ساری مسلمانوں پہ پائی جاتی ہے، لیکن دو چیزیں الگ ہیں کہ جس کی ذمہ داری اصل میں کسی فرد سے متعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خدا کا وجود اور خیر و شر کے بارے میں علم ہونا، یہ ریگارڈلیس آف اینی شہادت، یہ آپ کے داخل میں موجود ہے. تو عہد الست نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور آپ کے اندر کی جو ضمیر اور کانشنس نے بتا دیا کہ آپ کے اندر خیر و شر کا شعور پایا جاتا ہے. تو یہ تو اس سے قطع نظر ہے کہ رسول کوئی آئے یا نہ آئے. چنانچہ ایسی امتوں کے بارے میں جن کے پاس رسول نہیں پہنچے یا رسول کی خبر نہیں پہنچی، تو ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر ماخوذ ٹھہرائیں گے کہ جو عہد الست انہوں نے کیا، جس میں خدا کو انہوں نے اکنالج کیا، اور خیر و شر کے بارے میں جو ان کے اپنے اندر گواہی پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر ان کا حساب کتاب ہوگا. اس وجہ سے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تو اگر آپ توحید اس سے مراد لے رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کے بارے میں تو ہم کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوال نہ کرے کہ آخرت میں کہ بھئی یہ ہم تک کوئی حجت نہیں آئی تھی اس لیے کہ ہم آپ سے اس وقت یہ عہد لے رہے ہیں. رہ گیا اس کے بعد لوگوں کا انحراف، جس میں انہوں نے وہ شرک کرنا شروع کر دیا یا خدا کے ساتھ اور معاملات کرنے شروع کر دیے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگوں نے اختلافات پیدا کیے تو میں نے رسول بھیجے، اور وہ رسولوں نے ان اختلاف کو دور کیا. اب یہ بات کہ وہ کس درجے میں دور ہو گیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں تو وہ مکمل طور پہ دور ہو جاتا ہے اور مکمل طور پہ حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن جب رسول نہیں ہوتے تو پھر اس کے بارے میں یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اگر یہ اپنا کام سر انجام دے گی تو توقع تو یہی ہے کہ وہ یہ اپنا کام کرے گی، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی دنیاوی عذاب کا پہلو نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی لحاظ سے جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. آخر میں پھر وہ آپ کو بتائیں گے جی کہ آپ کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی تھی وہ آپ نے پوری کی یا نہیں کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور they were no Muslims، اور یا پھر کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ ہیں اس طرح سے، تو سر ان کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ تو ادراک تو ٹھیک ہے، ایک تو توحید کا ادراک ہر انسان کے اندر موجود ہے اگر تو، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، جو لوگ بچے ہیں جو بچپن ہی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، جہاں ان کا بھی شعوری بیدار نہیں ہوا ہوتا، یا وہ لوگ کہ جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، مینٹلی صحیح نہیں ہوتے، ان کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سیدھا جنتی میں جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کریں گے جس کا تعلق سزا سے ہوگا. ان کا جو پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں، ان کے جو ماں باپ وغیرہ ہیں، ان کا امتحان کیا جاتا. وہ مقصد انہوں نے دنیا میں پورا کر دیا، آخرت میں ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. تو ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو احتساب ہے، وہ اس چیز پر بیسڈ ہے کہ ایک آدمی میں کتنا شعور ہے. جس میں جو شعور پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے اس کا حساب ہوگا. یعنی اگر آپ نے بے شعوری کی زندگی بسر کی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس عمر تک نہیں پہنچے، اور دوسرے کہ عمر تک میں تو پہنچ گئے لیکن آپ نے غفلت دکھائی. یعنی یو آر مینٹلی میچور، لیکن آپ نے کہا اچھا یہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، آپ انڈیفرنٹ ہو گئے، آپ نیگلیجنٹ ہو گئے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پکڑیں گے یا انسان کو پوچھیں گے. لیکن اس میں بنیادی بات یہ رکھنی چاہیے ذہن میں کہ خدا چونکہ عادل ہیں، جسٹس کو وہ انہوں نے اپہولڈ کرنا ہے. تو جو جس چیز کو جتنا کچھ جانتا ہے
اس کے لحاظ سے ماخوذ ٹھہرے گا. اور جہاں اس نے غفلت کی ہے، یعنی غفلت کا مطلب کیا ہے کہ اس جاننے کی اہلیت تھی لیکن اس نے غفلت دکھائی ہے، تو اس کو وہاں بھی پکڑے گا. لیکن جہاں اہلیت ہی نہیں تھی، یعنی ایک آدمی مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اس کے بعد اہلیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کی وجہ سے کہ وہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایسے شخص کو وہ ماخوذ ٹھہرائیں. اگلا سوال عبدالحفیظ آپ کا ہے، پلیز اپنا سوال کیجیے. سر یہ تو واضح ہو گیا کہ اپنے دوسری آیات بھی ایڈ کی کہ نبیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا. لیکن جو یہ نبی ہر وقت ہر ایک کے پاس تو نہیں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں اپنے دور میں، اس میں جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے بھی انکار کیا. اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایک آدمی کے پاس پہنچا ہوا ہے. تو ایسے لوگ تو ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے تک یہ پیغام نہیں پہنچا. تو اس میں سوال یہ ہے کہ ہم پھر اس کو کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آخرت میں یہ مکالمہ ہو سکتا ہے. اور جو اگر ہم اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ یا تو اس حدیث کے انالیسس کریں اور کہیں کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیں وہ حدیث میں تو بالکل اور بات بیان ہوئی ہے، وہ تو سابقہ امتوں کے بارے میں بات بیان ہوئی ہے کہ مثلا قوم عاد کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، وہ کہیں گے جی حضرت ہود تمہارے پاس آئے نہیں، انہوں نے تو کوئی ہمیں خبرداری نہیں کیا. یہ اور چیز ہے بالکل. یا قوم سمود کے لوگ کہیں گے جی حضرت صالح تمہارے پاس آئے نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا استثناء ہے جو آج بھی موجود ہے. مثلا کوئی افریقہ کے جنگلات میں، کوئی امیزون میں کہیں پایا جاتا ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، یا کسی پہلو سے جو تفصیلات ہیں دین کی وہ نہیں پہنچی، تو وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بارے میں، اس سے پھر خدا کے وجود کے بارے میں اور خیر و شر کی بنیاد پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی. تو آپ ان دونوں کو الگ الگ کیجئے. حدیث کا تعلق تو سابقہ امم کے اس معرضے سے ہے جی کہ ہم تک پیغمبر نہیں پہنچا. یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جب خاتمہ بھی کیا تھا، ختم نبوت بھی ہو گیا تھا، تو پھر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک نبوت کا میسج نہ پہنچے. تو اس کا جواب ہے بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس وقت سے لے کے یقیناً اب تک ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا. یہ اور بات ہے. اور یہ اور بات ہے کہ وہ کہیں جی کہ کوئی آیا ہی نہیں اور ہم انکار کرتے ہیں ان کی دعوت کا. تو وہاں تو دوسرا معاملہ ہے، وہاں اور چیز ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ امت کی وسعت کی وجہ سے اب 7 بلین لوگ ہیں پلانٹ میں. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کے پاس دین پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے پاس بہرحال خدا کا وجود کے بارے میں سچ ہونا اور خیر و شر کا شعور ہونا یہ تو ہے. تو پھر ایسے لوگوں سے جو معاوضہ کیا جائے گا یا حساب لیا جائے گا وہ پھر ان دو بنیادوں پہ لیا جائے گا. تو سر یہ جو ایک اور آیت آپ نے اس میں بیان کیا کہ ساری ایک امت ہے، تو یہ مختلف امتیں نہیں ہیں، لیکن اکثر جگہ ذکر تو آتا ہے علیحدہ علیحدہ. نہیں، یہ جو امت کا ذکر ہے یہ مسلمانوں کے لیے آیا. یہ کان الناس امۃ واحدہ یہ ایک اور بات ہے. وہ تو یہ کہ ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا تو وہ ایک ہی تھے. اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یعنی شروع میں سب امت سے ہاں مراد کیا کہ سب لوگ ایک ہی ڈگر پہ تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا. they were all united in one way. حق کے بارے میں they had no difference of opinion. لیکن پھر اختلاف ہوا تو پھر اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. تو یہ تو انسانیت کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ریلیجیس ہسٹری آف مین کائنڈ ہے جس پہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے کہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو ایک لمبے عرصے تک ایسا ہی بات تھی کہ لوگوں کو جو رہنمائی منتقل کی گئی ان کی فطرت سے حضرت آدم کی طرف سے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے رہی اور لوگ اس پر متفق رہے. تو یہ امت واحدہ سے ہم مراد کیا کہ they were all united، سب متفق تھے. جب اختلاف پیدا ہونا شروع کیا اور اختلاف اس درجے کا ہو گیا کہ انسانی طور سے اس کا ریزالو ہونا ناممکن ہو گیا، تو پھر بعث اللہ نبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ وہ بتائیں کہ بھئی ہم اب ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس آئے ہیں. آدم علیہ السلام سے آپ شروع کر چکے تھے دنیا کو، لیکن آپ نے اختلاف کیا. اب اس درجے کا ہو گیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا سلسلہ بھیجا ہے تاکہ وہ جو اختلاف آپ نے کیا اس کو ہم درست کر سکیں. تو یہ تو اس اختلاف کی بات ہے جس کے نتیجے میں سلسلہ نبوت کو جاری کیا گیا. تو یہ عاد اور سمود اور مختلف، ان کو صرف ہم قومیں کہیں گے کہ یہ امت بھی تھی اپنے اس میں؟ یہ امتیں ہیں. یعنی ظاہر ہے یہ امت کا ورڈ تو اصل میں آپ کسی سیاق و سباق میں یوز کریں گے نا. امت کا ورڈ قوم کے لیے بھی آ جاتا ہے، امت کا ورڈ گروہ کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ قومیں اور امتیں یعنی ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. they were separate nations جن کے پاس ان کے اپنے متعین پیغمبر بھیجے گئے تھے.
تو اگر ان کو پیغام وہ اس طرح سے نہیں سمجھ میں آیا تو وہ امت تو انکار کر سکتی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کا جو اتمام حجت کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو. یہی تو وہ فرق ہے جو ہم نے شاید سے سمجھا ہے. محض وہ حق کو نہیں پہنچاتے, وہ اس درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ مخاطبین کے پاس عذر نہیں رہتا. یعنی اب وہ یہ آرگیو نہیں کر سکتے جی کہ ہمیں آپ کی بات نہیں پہنچی یا بات سمجھ میں نہیں آئی. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رسولوں کے دور میں یہ عذر ختم ہو جاتا ہے. رسولوں کے دور میں اب حق کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اس کا وضو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ دنیا میں جزا و سزا ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ جزا و سزا کسی اشتباہ میں تو نہیں دے سکتے کہ آپ ایک آدمی کہیے مجھے تو بات نہیں پہنچی. تو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی زندگی میں ہم اس عذر کو ختم کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی آگے سے آرگیو کرے کہ بھئی آئی نیور گاٹ ٹو نو واٹ دی ٹروتھ واز. تو رسول اسی کو قطع عذر کہتا ہے کہ عذر ختم ہو جاتا ہے. آپ ایکسکیوز آپ کے پاس نہیں رہتی کہ آپ کہیں جی مجھے نہیں پتا تھا یا مجھے خبر نہیں ہوئی تھی. حجت تمام ہو جاتی ہے, عذر ختم ہو جاتے ہیں رسولوں کی زندگی میں. لیکن جب رسول نہیں ہوتے, جیسے اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب وہ ہم اسی سٹیج میں جی رہے ہیں جس کو ہم پوسٹ پروفیٹک پیریڈ کہتے ہیں, اس میں یہ اب جا بجا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے جی کہ ہمیں آخری پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی, یا کسی وجہ سے وہ یہ کہے جی کہ مسلمانوں کی حرکتیں ایسی تھیں کہ ہمیں توجہ ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں اس مذہب کی طرف بھی کان لگانا ہے. تو بہت سارے عذرات ہو سکتے ہیں. لیکن جب رسول زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, یہی وہ آیت ہے جو ابھی ہم نے بیان کی کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ. سورہ نساء میں بیان ہوا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں پر جن میں وہ مبعوث ہوتے ہیں اب کوئی حجت نہیں رہتی. Now they cannot have any excuse کہ جی ہمیں بات نہیں پہنچی. خدا کہتے ہیں بات پہنچ جاتی ہے. اب اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا کبر ہو سکتا ہے, ان کی ایروگنس ہو سکتی ہے, ان کا حسد ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں وہ کہہ سکتے. اسی وجہ سے وہ دیکھیں قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ اگر انکار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ حسد ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ حسدن من عند انفسہم, ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ بنی اسماعیل سے پیغمبر کیوں آ گیا, ہماری اپنی نسل سے کیوں نہیں آیا. یہود کی نے یہ کہا. پھر یہ کہا گیا کہ یہ آپ کو اس طرح سے انکار کر رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حق انکار کیا من بعد ما تبین لہم الحق, کہ حق ان کے دل واضح تھا لیکن اوپر سے وہ they were not confessing. تو یہی وہ پوری کی پوری داستان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کی زندگی میں یہ عذر ختم ہو جاتا ہے, لیکن پوسٹ رسول جو زندگی یا ایرا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں یہ عذر باقی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. شکریہ. محمد آصف صاحب, اٹس یور ٹرن, اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویری انٹرسٹنگ لیکچر. کوشچن یہ ہے کہ جزیے کا نان مسلم جو اہل کتاب ہیں وہ جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ون آف دا 6th پوائنٹ آف دیٹ, رائٹ, جو 5 چھٹا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیا ٹائم باؤنڈ تھا پہلی چیز, کیا ہسٹوریکلی کیا بھی یہ امپلیمنٹیبل ہے کیا ہے؟ نہیں, اب تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو اہل کتاب پر جو سزا نافذ کی گئی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں, آپ کو فورس نہیں کر دیں گے کیونکہ آپ بنیادی طور پہ توحید پرست ہیں, لیکن آپ کو پھر سبسروینٹ بن کے رہنا ہوگا. سبسروینس یا زیر دست رہنے کا جو مظاہرہ وہ آپ کیسے کریں گے, آپ جزیہ دیں گے, اور یہ ٹیکس ہے جو آپ ہر ایک جو اسلامی حکومت کو دیں گے. لیکن اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب سے ہے کیونکہ ان پر گواہی دی گئی تھی. بقیہ اہل کتاب پہ تو ظاہر گواہی نہیں دی گئی. تو لہٰذا جزیہ جو ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جب تک زندہ رہے یا جن تک صحابہ کرام تک جہاں تک پہنچے انہی تک ہے. جب وہ دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ جزیہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے, اور ہمارے جو فقہا ہیں وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اہل کتاب کے کسی ملک کو مفتوح کیا, فتح کیا حملہ کر کے, وہاں آپ جزیہ آئے. تو جو کلاسیکل موقف ہے وہ تو جزیہ کو اسی طرح سے اپ ہولڈ کرتے ہیں. فرائی اسکالرز البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جزیہ جو ہے یہ انہی سزاؤں میں سے تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پہ نافذ ہوئی ہیں, ان کے براہ راست مخاطبین پہ. they don't have any bearing on later people. Okay, this is the good. It's good point and understandable. Makes sense. جزاک اللہ. شکریہ. مسعود خان, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد, بہت اچھا لیکچر تھا. اس میں ایک بات, میرا جو سوال تھا وہ کسی حد تک ایڈریس ہو گیا ان کے سوال سے پہلے کیا تھا انہیں سید صاحب نے. جی, تو تفسیر بالروایہ میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگ جو ہے اپنے نبیوں کا انکار کرتے ہیں, تو یہ بات قرآن میں تو کہیں نہیں کہی گئی میرا جہاں تک ہے, بلکہ
قرآن میں تو اس کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے. جب دوزخ میں امتیں لائی جائیں گی، لوگ لائے جائیں گے، تو وہ دوزخ کے جو نگران ہیں وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، انہوں نے تمہیں پیغام نہیں پہنچایا تھا. انہوں نے کہا انہوں نے پہنچایا تھا مگر ہم نے ان کا انکار کر دیا. تو وہ تو شروع دن سے جو ہے، کیونکہ ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ وہ انہوں نے اپنا پیغام اچھی طرح پہنچا دیا، تو وہ تو اس کا اقرار کریں گے. پھر گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا نا کہ یہ قرآن مجید کا جو بیان ہے یہ اپنی طرف ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حدیث اس کے بالکل ایک مختلف بات بیان کر رہی ہے. لیکن چونکہ وہ روایت آ گئی ہے اور موقر کتابوں میں آ گئی ہے، تو پھر ہمارے ہاں جو تفسیر روایات کے اسکول کے لوگ ہیں وہ تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں، اور وہ تطبیق پیدا کرنے کے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں. مثلا وہ یہ کہیں گے جی کہ یہ زمانی لحاظ سے وہ پہلے ہوگا، یہ بعد میں ہوگا، شروع میں انکار ہو جائے گا، بعد میں اقرار ہو جائے گا. جب امت محمدی کے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بعد میں وہ اقرار کر لیں گے. تو اس طرح کی وہ تطبیقات جو ہے نا، they will try to reconcile it. لیکن ظاہر ہے اگر لاجیکلی تو یہ بات جو فرائی امام فرائی کی تفاسیر میں اور اس گروپ کی جو تفاسیر ہیں وہ زیادہ بہتر لگتی ہے لاجیکلی. دیکھیں، یہ تو فیصلہ ظاہر ہے ہر فرد کو خود ہی کرنا چاہیے. ہم یہاں تو چاہتے ہیں کہ اپروچ سامنے آ جائے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں روایت ویسے لوگ جی تو جہاں روایت اگر آپ دیکھیں نا، میں اگر فرض کیجئے کہ تفسیر بالروایات کا ماننے والا ہوں یا میں اس کا ایک طالب علم ہوں، تو میرا ذہن کیسے کام کرے گا؟ میں کہوں گا جیسے روایت میں تو یہ آ گیا کہ انکار کریں گے، قرآن میں تو یہ آ گیا کہ اقرار کریں گے. تو اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی، روایت غلط بات نہیں کر سکتی، اور قرآن تو بہرحال کر ہی نہیں سکتا. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا رسول کی بات روایت کی شکل میں جو بیان ہوئی ہے، اس نے قرآن کی بات کو ہمیں بیان کیا ہے، اس کو تو مجھے ہر حال میں ماننا ہے، اور مجھے دیکھنا ہے کہ قرآن کی بات کیسے فٹ ہوتی ہے. پھر وہ فٹ کرتے ہیں، اگر میں لفظ استعمال کروں وہ فٹ کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹیپیکل طریقہ یہ ہوگا کہ کہیں گے جی اس روایت میں یہ بیان ہوا کہ وہ انکار کر دیں گے، اور امت محمدیہ کی وجہ سے پھر وہ اقرار کریں گے. تو جب یہ ہو جائے گا تو وہ کہیں گے دیکھیے وہ جو باقی آیتیں نا قرآن کی، وہ بعد کے دور کو بیان کر رہی ہیں جب اقرار ہو جائے گا. جب وہ مان لیں گی تو پھر اب یہ باقی آیتیں کہہ رہی ہے کہ ہاں آپ ان کو اقرار کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے تقدیم تاخیر کر کے وہ پھر آیتوں کو بٹھاتے ہیں. یہ میں نے ایک طریقہ بیان کیا، اور طریقے بھی ہیں. مثلا ایک اور طریقہ نسخ کا طریقہ ہے. نسخ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک روایت جو ہے وہ اگر خبر واحد ہے تو وہ اس کو پہلے دیکھیں گے کہ کیا وہ منسوخ کر سکتی ہے یا اسپیسیفائی کر سکتی ہے قرآن کو یا نہیں کر سکتی. اس میں پھر گروہ ہیں. احناف اس کو اور طرح سے دیکھیں گے، شوافی اور طرح سے دیکھیں گے. مثلا احناف یہ کہیں گے کہ خبر متواتر ہے وہ قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے لیکن خبر واحد نہیں کر سکتی. شوافی جو ہیں وہ اس سے مختلف بات کریں گے. تو یہ پھر اصول فقہ میں ایک پورے کا پورا ایک اپروچ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اگر تعارض ہو جائے، تعارض کا مطلب ہے کانفلکٹ آ جائے، تو ریزالو کیسے کرنا. جی صحیح ہے. تو اگلا سوال ہے محمد زبان صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے بیسیکلی 2 سوال ہیں، اور یہ نا میتھڈولوجی کے متعلق ہیں. یہ جو فرائی اسکالرس کی میتھڈولوجی ہے، اس میں جب وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. تو سر یہ جو سرگزشت انذار ہے، اس کے جب ہم اس کو سیاق و سباق کے لحاظ سے سمجھتے ہیں قرآن کو، تو یہ تو سارا کچھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ہی ہو جاتا ہے. ہماری ذمہ داریوں میں تو بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. ہمیں تو ایسے لگتا ہے ہم نے جیسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب چاند احکام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ماننا ہے اور خیر و شر کا تصور ہے. یہی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں. تو سر یہ مطلب یہ پہلے تو کبھی نہیں امت میں ایسے رہا، تو یہ اس میتھڈولوجی کے نتیجے کے طور پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے. تو سر اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہی میتھڈولوجی ٹھیک ہے؟ اور دوسری سر یہ جو آپ نے بات کی تفسیر بالروایا کے حوالے سے، سر جب روایت آتی ہے تو ایک سوال تک رکھیے تاکہ باقیوں کی بھی آ جائے. آپ کے پہلے سوال کا جواب میں ہی دیتا ہوں کہ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر استدلال ٹھیک ہے تو نتیجے تک سے ہمیں کبھی کسی چیز کو جج نہیں کرنا چاہیے. نتیجہ اگر کچھ نکلتا ہے تو وہ نکلے، اصل دیکھنا چاہیے کہ استدلال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو استدلال میں یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ کچھ شریعت ہے وہ ان کی طرف سے تو یہ دعویٰ نہیں ہو رہا کہ شریعت منسوخ ہو رہی ہے. یعنی دین کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اپنے ضمیر میں ہے، وہ تو ہر حال میں اس کو فالو کرنا ہے. شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جیسے امرهم شورى بینہم ہے، یا سود کی ممانعت ہے، یا نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں،
وہ تمام کے تمام مسلمانوں سے متعلق ہیں. جو فرائض اسکالرس کی اپروچ ہے اس کے نتیجے میں صرف جو عذاب اور جزا و سزا کا واقعہ قرآن بیان، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ شرک، کفر اور ارتداد کی جو سزائیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی جا سکتی ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں نافذ کی اپنے رسولوں کے زمانے میں جب رسول آئے، یہی سزائیں وہ نافذ کریں گے آخرت میں جب ہم ان کے پاس ہوں گے. تو یہ ایک فرق ہے بس کہ شرک، کفر اور ارتداد کی جو سزا ہے یہ وہ سزا ہے کہ جو انسان نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی بیان قرآن مجید میں ہوا ہے وہ سب سے متعلق ہے. ایک پہلو ہے اگر آپ غور کریں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ جو صرف بنی اسماعیل سے متعلق ہے. صرف ایک چیز ہے، آپ شرک کی سزا نہیں دیں گے، آپ کفر کی سزا نہیں دیں گے، آپ ارتداد کی سزا نہیں دیں گے. یہ سزا خدا دے سکتے ہیں. جی سر، تھینک یو. سر ایک اور سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ نہیں، میری تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ باقی لوگوں کا اس میں حرج ہو سکتا ہے نا، تو آپ اگلے راؤنڈ کا موقع ہو تو. چلیں ٹھیک ہے سر، اوکے، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال روحی آپ کا ہے، پلیز اپنا سوال کیجیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو روایہ والے کہتے ہیں کہ روز محشر میں شہادت سے متعلق ہے یہ ورڈ، جس پر آپ نے ایمفیسس دیا شہادت ورڈ کا، تو اور لیکن جو فراہی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے متعلق ہے کہ اتمام حجت ہو گیا یا نہیں، اور دنیا میں عذر ختم ہو گیا کہ ابلاغ مکمل طور پر ہو چکا ہے جو بھی پیغام پہنچانا ہے اس کا. تو یہ جو روایہ والے ہیں وہ اتنا زیادہ اس بات پر کس طرح سے ایمفیسس دیتے ہیں روز محشر کی شہادت کے بارے میں، جبکہ آپ نے شروع میں ہمیں بتایا تھا کہ روایات کی اوتھینٹیکیشن کو ویریفائی کرنے کے کچھ پرنسپلز ہیں، جس میں راوی کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، اور یہ کہ روایت جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی یا کنٹینیویشن انیشیل ٹائمز تک کس طرح سے پہنچتی ہے. تو کیا انہوں نے اس بات کو ویریفائی کر کے یہ بات بولی ہے کہ روز محشر کی شہادت کے بارے میں ہے یہ جی روایہ والوں نے؟ جب اس سیریز کا آغاز کیا تھا تو آپ کو شروع میں نے چند لیکچرز میں ہی بتایا تھا کہ تفسیر بالروایہ کے جو لوگ ہیں وہ کیوں حدیث سے استشہاد کرتے ہیں. جب وہ ان کو حدیث پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح رپورٹ ہوئی ہے تو اس پہ سٹریس کرتے ہیں. تو آبویسلی ابن کثیر نے جب اس کو رپورٹ کر دیا اور یہ بتایا کہ روایت ان کے لحاظ سے صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن ہے، اس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے. اگر قرآن کی دوسری آیتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں تو ان آیتوں کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، یا ان آیتوں کا محل کچھ دوسرا ہوگا، جو میں نے بھی جیسے آپ کو ایکسپلین کیا. اس وجہ سے دیکھیے یہ ایک مستقل اصول کے طور پہ سمجھ لیں، اور آپ کو اس میں کوئی اشتباہ ہو تو شروع کے جو چند لیکچرز ہیں جہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ تفسیر بالروایہ کے لوگ کیسے اپروچ کرتے ہیں قرآن کو، ان کو دوبارہ سن لیں. ان کے ہاں اصل چیز حدیث ہے. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا پرنسپل تفسیر القرآن بالقرآن ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، لیکن بالفعل ان کے ہاں اصل پہلا پرنسپل یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم حدیث سے کریں گے. تو جب حدیث آ جاتی ہے کسی بھی کتاب میں اور ریزنیبل ڈاؤٹ میں وہ نہیں رہتی کہ بھی یہ مثال کے طور پہ صحیح ستہ میں اگر آ گئی ہے، ابن کثیر نے وہ کوٹ کر دی ہے، تو پھر اصل میں ان کے ہاں یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اب اس سے ہم نے انحراف نہیں کرنا. تو جب نہیں کرنا، میں بھی یہ فیصلہ جب کر لوں گا نا کہ مجھے انحراف نہیں کرنا، تو پھر میں بھی یہی کروں گا کہ میں اس حدیث کو مانوں گا اور قرآن کی باقی آیتوں کو میں کوشش کروں گا کہ ان کو آگے پیچھے کر کے کسی نہ کسی طرح سے سینس بنانے کی کوشش کروں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی اور یہ فٹ بھی بعض اوقات نہیں ہوتی، ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں بولا. میں نے یہ کہا نا کہ جہاں بعض دفعہ روایت، کیونکہ دیکھیے ایک مستقل بذات اصول یہ ہے کہ روایت اگر سندن بالکل ٹھیک ہو، یعنی یہ اہل جو ہمارے تفسیر روایہ کے لوگ ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سندن بالکل ٹھیک ہو لیکن قرآن کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے. سند بھی ٹھیک ہوگی، ہر لحاظ سے ٹھیک ہوگی قرآن، لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی سند ٹھیک ہوتی ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہونے کو آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی پرنسپل میں تو وہ اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، لیکن عملاً نہیں کرتے. یوں آپ سمجھ لیں کہ ان کے یہاں یہ تضاد فکر موجود ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف جب حدیث کہیں نظر آتی ہے قرآن کے خلاف تو وہ ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ثابت ہو جائے کہ حدیث موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہے گھڑی ہوئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تب تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں روایتوں کے مجموعوں میں کوٹ ہو گئی ہے، تو پھر وہ اس کو ہر حال میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپروچ ہے. دیکھیے اس اپروچ کو اگر آپ جان لیں گے تو پھر آپ کو کوئی اچھمبا نہیں ہوگا. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ اپروچ اپنانی ہے، آپ پریڈکٹ کر لینا چاہیے جی کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے.
جی، اور یہ جو شہادت کا ورڈ ہے اس میں جو دو ویریئنٹس آ رہے ہیں، ابلاغ اور اتمام حجت، اس میں وہ ابلاغ پر ہی انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ ابلاغ ہی اس کا مطلب ہے. کیونکہ گواہی جو ہے آپ اس ورڈ کو پیش کرتے ہیں، شہادت کا مطلب ہے گواہی، وٹنس، ٹو بیئر وٹنس. تو اب وہ بیئر وٹنس کس درجے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسول، اس درجے میں ٹو بیئر وٹنس کہ دی ادر پیپل آر لیفٹ ود نو ایکسکیوز. لیکن اگر اس آیت کو آپ یعنی شہادت کو آپ اس آیت سے نہیں سمجھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا جی کہ شہادت کا مطلب ہے کہ میں نے پہنچا دیا، میں نے گواہی دے دی، اب دوسرے آدمی کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے. تو ان کے ہاں شہادت اور ابلاغ یہ تقریباً ہم مانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. میرے پاس ایک فیس بک سے کوشچن ہے، ٹاپک ریلیٹڈ ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ علامہ شبیر اظہر مرٹھی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ 17 ماہ مدنی صحابہ کا عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، اور یہ کہ خود رسول اللہ کا مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت بھی درست نہیں کہ دوران صلاۃ انہوں نے رخ موڑا. سو اس ٹاپک پر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ دوران صلاۃ منہ موڑا، یہ تو روایات ہے، یہ تو صحیح اور غلط کا فیصلہ روایت کی صحت کر سکتی ہے. یہ تو نہیں کہیں کہا جا رہا کہ دوران نماز ہی انہوں نے موڑ لیا ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انقلاب ہوا. انقلابہ کا مطلب ہے یہ اس کو پھیرا گیا. تو دیر واز ایکچولی اے ٹائم ان وچ پیپل ور پریئنگ فیسنگ دا بیت المقدس. یہ تو واضح ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، اس کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. تو ہم یہی استنباط کریں گے جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس سے ہٹائیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے جس قبلے پہ آپ تھے یہ اس پہ وہاں رہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ایمان ضائع کیا جاتا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اب یہ تبدیلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف وہ لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ ان دونوں باتوں کو ملائیں تو آپ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی دور میں کسی موقع پہ یہ ہوا ہے، اور یہ مکئی دور میں ہوا ہے کہ جب ان کو بیت المقدس کی طرف یہ کہا گیا. وہ شروع تو یہی ہوا ہے کہ شروع میں تو انہوں نے بیت الحرام کی طرف نماز پڑھی ہے شروع میں، لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد، جو کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، آؤٹ سائڈ قرآن کا تذکرہ ہے، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ بیت الحرام کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کریں. تو یہ تو بات واضح ہے، ورنہ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا کہ آپ اپنا رخ پلٹائیں. یعنی اب ایسا کہنا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء کی جو آیتیں آگے آ رہی ہیں، پھر کوئی اس کی وجہ نہیں تھی. یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیمی قبلہ ریسٹور کر دیا جائے، جبکہ مدینے میں جا کے ان کی خواہش کا اظہار ہوا ہے. مکے میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، مکے میں تو وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے. تو ہم اس کا پھر مفہوم یہ لیں گے کہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ جب وہ بیت المقدس کی طرف وہ پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے چینی نہیں ہوئی، کیونکہ عملاً ایسا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی طرف پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ بیت المقدس خود اس رخ پہ تھا جس پہ بیت الحرام ہے. تو یہ ساری باتیں ہم قرآن سے مستنبط مانتے ہیں. البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب یہ کہا گیا ان کو کہ آپ دوسری طرف رخ کریں، اس کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ عملاً قرآن نے کہہ دیا کہ تبدیلی ہو چکی تھی، تو یہ اس کی لاجیکل امپلیکیشن یہی ہے کہ پھر وہ قرآن کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہوگا. اور اس طرح کی بہت ساری اور آیتوں میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو آؤٹ سائڈ قرآن کنوے کی گئی ہیں، ہسٹوریکل نوعیت کی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ سورہ تحریم میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبا علیم الخبیر، وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے کنفائڈ کیا اپنی بیویوں سے، اور ایک بیوی نے دوسری بیوی کو راز افشا کر دیا، اور یہ کہا کہ بھئی آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا نبا علیم الخبیر، مجھے تو ہر ایک کے جاننے والے نے اس کو بتایا ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے. یعنی وہ جو نبا ہے بتانا، تو قرآن نے کہا کہ ہم نے بتا دیا پیغمبر کو، کہاں بتایا؟ قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے. تو آٹومیٹکلی پتا کہ وحی کے ذریعے سے آؤٹ سائڈ قرآن بتایا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف قرآن کی وحی آتی تھی، یہ تو قرآن کے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی رہنمائی کرتے تھے. کچھ وہ رہنمائی تھی جو وہ ڈائریکٹ کرتے تھے، اور کچھ وہ رہنمائی تھی جو وہ پرزرو کرنا چاہتے تھے ان دا فارم آف دا قرآن، اس کو پرزرو کر دیا گیا. فردر پوچھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں کسی نص سے قطعی ثابت نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو قبلہ اول مانتے ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بحث کے قبلہ اول اور قبلہ ثانی یہ تو ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے.
اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. آپ اول اور ثانی کی کیوں بات کریں؟ ہمیں تو جو بات پتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اس کی جو بنیادیں تھیں وہ بٹ گئی تھیں. حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر نو کی. حجرہ اسود اسی اول تعمیر کا ایک حصہ تھا. یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ تفصیل سامنے آ جائے گی. اس کو آپ نے دوبارہ کنسٹرکٹ کیا. اس کے بعد سلیمان اور داؤد جو کہ 1000 سال کے بعد آئے حضرت ابراہیم سے تقریباً, انہوں نے بیت المقدس کو کنسٹرکٹ کیا. اور اس وقت جو قبلے کے بارے میں یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے خانہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کی. بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی انسٹیٹیوشن ہوئی تو اس وقت پھر کچھ عرصے کے لیے مکی دور میں کہہ دیا گیا کہ اب آپ جو ہیں یعنی خانہ کعبہ کی طرف آلریڈی آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب آپ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں. یہ قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ ان کی جو تحویل ہے وہ کی گئی. اس کے بعد پھر قرآن نے بتا دیا کہ اس کو واپس پھیر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم قرآن مجید سے ہی صرف سمجھ رہے ہیں. جس چیز کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے وہ ایک ہی بات ہے جس کی طرف انہوں نے سوال میں بھی اشارہ کیا کہ کب یہ بتایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو فیس کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن قرآن کے اشاروں سے موجود ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کمیونیکیٹ کی ہوگی اپنی امت کو, کیونکہ یہ کہنے کی پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کا ایمان ضائع کرتے, وہ تو آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں. تو آزمائش تھی کیا؟ وہ یہی تو تھی کہ خانہ کعبہ سے وقتی طور پہ بیت المقدس کی طرف منہ پھیر دیا گیا تھا, اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں بنی اسماعیل کی آزمائش ہو رہی ہے کہ خدا کے کہنے پہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اس کے نتیجے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے لیعلم من یتبع رسولہ, تو یہ جان لیں کہ حقیقت میں رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. آزمائش یہی کرتی ہے نا کہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کر دیتی ہے, تو یہ مقصد ہی بتایا. تو ان ساری باتوں کو تو ہم نے قرآن سے سمجھا, لیکن یہ بات کہ وہ حکم کہاں ہے کہ جس میں ہمیں کہا گیا کہ پہلے آپ خانہ کعبہ سے انحراف کر کے بیت المقدس کی طرف جائیں, یعنی یہ واقعے کے طور پہ تو قرآن میں بیان ہو گیا یہ ایسا ہو گیا, لیکن کب ہوا ہے یہ قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا, یہ آؤٹ سائڈ دا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. جی بہت شکریہ. ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال محمد شبان کا ہے. سر یہ جو تفسیر بالروایا والی میتھڈولوجی ہے سر, جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز ایک اسپیسیفائی کر دی ہوئی ہے, تو پھر ہم اس چیز کو صحیح کیوں نہیں مانتے؟ مطلب کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سیاق و سباق سے قرآن پاک کو سمجھیں گے, تو سر جب ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسپیسیفائی کر دی ہے اور وہ روایت میں آ گئی ہے, تو پھر اس کو وہ معنی نہیں لینا چاہیے اس کا؟ نہیں دیکھیں, روایت میں آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً وہ کہی ہوگی. یہ تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ روایت تو راوی نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کی ہے یا نہیں کی, تو خود ڈیبیٹیبل ہے. یہ تو راوی کا فہم ہے, اور اس کے بعد اس سے اگلے راوی کا فہم ہے, اس کے بعد اس سے اگلے راوی کا فہم ہے. تو روایت اپنی نیچر کے اندر ہی وہ ڈیفیشنسیز رکھتی ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بات کتنی تھی جو پیغمبر نے کی اور کتنی ہے جو راوی نے اپنی مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ ایڈیشن سے تبدیل کر دی ہے. تو یہ تو اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. چونکہ ان کی بات واسطوں سے آپ تک پہنچ رہی ہے, تو ان واسطوں کے بارے میں تو پھر یہ تحقیق کرنی پڑے گی نا کہ جن لوگوں کے سامنے وہ بات ہوئی وہ موجود بھی تھے کہ نہیں تھے, وہ کسی اور سے سن رہے تھے, کیا انہوں نے پوری بات بھی سمجھی یا نہیں سمجھی, کیا ان کی بات قرآن سے نہیں ٹکرا رہی. تو یہ اصل میں روایت کی جو ٹرانسمیشن کا طریقہ ہے یہ اسی وجہ سے, اور اس میں کوئی منفرد نہیں ہے. فرائی اسکالرس تمام امت کے جو اسکالرز ہیں حدیث کے, وہ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یحتمل الصدق والکذب, یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا اس کو جانچنا ضروری ہے. مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کی جانچ کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو تفسیر بالروایا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اطمینان ہو جائے کہ روایت ٹھیک ہے تو پھر اس روایت کو ہر حال میں توجیہ کو برتری دی جائے گی, قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اوکے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور تمام پارٹیسپینٹس آپ کی شرکت کا. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. جی خدا حافظ.